बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सब सवेरे हम आ जाते हैं अपना शो लेके, और जिसकी आप बहुत सारी फरमाइशें करते हैं, वो सेगमेंट्स लेकर भी आते हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक के साथ सत्ती। हाजिर जनाब। और कल क्या हुआ? कल ये हुआ, कहते हैं ना, मुकाबला तो किया खूब दिले नातवान है। तो हमने मुकाबला बड़ा जबरदस्त किया, लेकिन 2 विकेट से हार गए। सो आपको आइडिया होगा मैं किसकी बात करूं, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम 200 से ऊपर भी कोई टारगेट लेके जा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारी विकेटें गिर रही। की पॉइंट्स ये हैं कि जिस तरीके से हमारी टेल ने बैटिंग की, एक वक्त ऐसा लग रहा था जब साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान, ही ट्राइड अ बिट, बाबर वाज सेटल्ड एंड देन ही गॉट आउट। फिर उसके बाद सलमान अली आगा जिस तरह से आउट हुए, तो लग ये रहा था कि पाकिस्तान 130-140 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, फिर नसीम शाह ने जिस तरह की बैटिंग की, और फिर उसके बाद इरफान की भी बैटिंग अच्छी थी, ही गॉट रन आउट। लेकिन फिर एक थोड़ा सा टारगेट हमारा 203 तक पहुंचा। उसके बाद फिर बॉलिंग में आकर काफ़ी इनिशियली अच्छी बॉलिंग की, फिर दरमियान में थोड़ा सा वेवर्ड रहे, फिर दोबारा से हारिस रऊफ का वो स्पेल, और हम पूरे ओवर्स खेल भी नहीं सके ना, बिकॉज़ 47वें ओवर में पूरी टीम आउट हो गई थी, और उन्होंने जी कोई 34वें ओवर में पूरा टारगेट हासिल लेकिन हम उनको ठिकाने लगा चुके थे ऑलमोस्ट। लेकिन बस ये है कि रिजवान की कैप्टनसी अच्छी लगी, क्योंकि फील्ड चेंजेस बड़े एग्रेसिवली वो कर रहे थे, ही वाज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाजंट आवर डे, लेकिन लेट्स होप सो। चलिए, इस पे तो बात करेंगे। हम एक और मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, और वो मुकाबला यहाँ नहीं हो रहा, उस मुकाबले में पाकिस्तान का भी कोई ताल्लुक रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका। क्यों नहीं है ताल्लुक? इसलिए कह रही हूँ कि बरह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो मुकाबला हो रहा है अमेरिका में, और अमेरिकन इलेक्शन जब होते हैं तो उसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ते हैं, क्योंकि जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो कहते हैं ना, हर मुल्क में उनका कोई अमल दखल रहता है अमरीकियों का, इस वजह से भी बराह रास्त भी और बिलवास्ता दोनों भी। ठीक है, तो अमरीकी सदारती इलेक्शन की फैसले की घड़ी आ गई। आज के दिन गालिबन जब वहां पर बाकायदा वोट कास्ट होंगे, और कबल अज वक्त वोटिंग का सिलसिला तो ऑलरेडी शुरू है। तो अब देखना यह है कि रिपब्लिकन के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, या फिर डेमोक्रेटिक कामला हैरिस जीतती है। हाँ जी, तो ये बात ये है कि अब एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर इस दफा थोड़ी सी सख्त कैंपेनिंग हुई है, इल्जाम तराशी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का सुनहरा दौर शुरू होने वाला है, और कैमला हारिस बहुत हो चुका, अब तुम्हें जाना होगा। जबकि कैमला हारिस ने ये कहा कि गुज़िश्ता इलेक्शन भी शफाफ था, ये भी शफाफ होगा। इसका मतलब है वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं जो भी नतीजा है। तो इस पर बात कर लेते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर साजिद तारर साहब, ऑब्वियसली विल बी सपोर्टिंग द रिपब्लिकन्स। साजिद साहब, ऐसा ही है? बिल्कुल, डेफिनेटली सर। मैं कहता हूँ कि अब तो चंद घंटे रह गए हैं मेरे ख्याल में, विल बी अ न्यू चैप्टर, and Donald Trump will be definitely going to the White House. नहीं, what would be the deciding factor this time? कि मतलब कैंपेन में क्या ऐसी चीज जी? इस दफा देखें, पहली दफा हिस्ट्री में ये हुआ है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर 2 कातलाना हमले हुए। इस दफा देखा जाए तो दुनिया जल रही है, नई जंगें हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को आज पीस प्रेसिडेंट समझा जा रहा है। 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स आ चुके हैं। अभी सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुआ, और इन्फ्लेशन जो है वो आसमान को छू रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि रशिया और चाइना का अलायंस बन चुका है। ये सारी चीजें डिसाइसिव हैं। अवाम इस दफा देख रही है, अमेरिका का हर बड़ा शहर जो है वो गाजा का नक्शा पेश कर रहा है। कैमला हैरिस डिफेंडिंग पुलिस की बानी थी। इस वक्त दुनिया का एक तो ना सिर्फ जुडिशल सिस्टम, बल्कि अपने इलेक्शन से भी एतमाद उठता जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर होंगे जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब का जीतना वो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। और कैमला हैरिस, साजिद साहब, वो फैक्टर जिससे उनका जीतना जो है वो जरा डाउटफुल है, वो है कि जो उनके बयानात हैं, और कैमला हैरिस भी अपनी स्पीचेस में ये बताती हैं, वो खौफ का माहौल बनाती हैं कि देखें जब ये आएंगे तो ये क्या क्या करेंगे, और जिसके लिए उन्होंने ख़वातीन का बताया, अबॉर्शन वाला जो मामला है, इसी तरीके से उन्होंने मुसलमानों के हवाले से। और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप का जब ये बयान आता है कि जी वो होते ना तो अभी तक वो ये मामला हल करा चुके होते, यानी वो इसराइल को जोर देते कि भाई ख़त्म करो ये वॉर। तो इससे उनकी एक एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टीन और गाज़ा नज़र आती है। जबकि इसके बरक्स हमें फिर भी कैमला हैरिस के बयानात में टुवर्ड्स गाज़ा गो कि हमें पता है पॉलिसी वो रहेगी, लेकिन कहने की हद तक कुछ एम्पैथी हमें नजर आती है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं आती। इसी तरीके से वो बहुत सारे इश्यूज हैं, इमिग्रेंट्स के इश्यूज हैं, जिसपे वो कहती हैं ये आकर आपके साथ जो करेंगे तो वो आप फिर देखेंगे।
देखिए, दर हकीकत अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन या डोनाल्ड ट्रम्प साहब इज नॉट एन एंटी इमिग्रेशन, लेकिन हम लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि लोगों को फ्रंट डोर से आना चाहिए बजाय कि दीवारें प्लान कराएं। और दूसरे जो भी अमेरिका में लोग आते हैं उन्हें अमेरिकन वैल्यूज और कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात यहाँ पे देखनी चाहिए कि कैमला हैरिस अगर जीतती हैं तो ये एक्सटेंशन होगी बराक ओबामा की पॉलिसीज की, और तकरीबन पिछले 12 साल से बराक ओबामा एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो जीतेंगी तो ये अमेरिका के अंदर रैकेट बनेगा कि एक आदमी जो है वो पिछले 20 साल से पूरे 20 साल अमेरिका को चलाएगा। और दिस इज नॉट फेयर, इज नॉट अ डेमोक्रेसी। अगर आप देखें तो इस वक्त कैमला हैरिस के लिए सबसे बड़ा इशू अपने आप को बाइडन पीरियड की जो नाकामियां है उससे डिस्टेंस करना है, जो कि बहुत मुश्किल है बिकॉज शी इज स्टिल पार्ट ऑफ द व्हाइट हाउस। अच्छा, वैसे एक चीज बताइएगा, आपकी नजर में ये पार्टीज ज्यादा मैटर करती हैं व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, या फिर पर्सनैलिटीज ज्यादा मैटर करती हैं अमेरिका में? मेरे ख्याल में दोनों चीजें हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो कंट्री सीरियसली डिवाइडेड है। फार लेफ्ट है जो कि सोशलिस्ट एजेंडा है, और दूसरी साइड पे फार राइट है जो कि एवेंजलिस्ट वोट है, क्रिश्चियन वोट है। मिडिल ग्राउंड मौजूद नहीं है। रेशली डिवाइडेड है कंट्री, और इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग लाइक इज इन पाकिस्तान। वहां पे भी इस वक्त पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भी जो है वो लेफ्ट और राइट जो है इज अ बिग डिस्टेंस इन बिटवीन। साजिद साहब, क्या इलेक्शन के जो भी नताइज होंगे डोनाल्ड ट्रम्प उसे मानेंगे? दूसरे, ये क्यों कहा जा रहा है, अक्सर जो तज्जियाकार हैं वो कह रहे हैं जी ये हो सकता है अमेरिका के आखिरी इलेक्शन हो। देखिए, उसकी वजह ये है, एक तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपनी डिबेट के अंदर जो उन्होंने कैमला हैरिस के साथ थी उसमें उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो उसके रिजल्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि अभी तक आधा अमेरिका ये समझता है कि 2020 के इलेक्शन से चोरी किए गए थे, कोविड की वजह से और मेल इन वोटिंग की वजह से। और दूसरा, आखिरी इलेक्शन इसलिए होंगे कि 21 मिलियन लोगों को बुला के इस वक्त जो स्विंग स्टेट है वहां एडजस्ट किया जा रहा है, और अगर उनको सेटल किया जा रहा है, अगर ये सारी उनकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है तो उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका से परमानेंट खत्म हो जाएगी और फिर ये आखिरी फेयर इलेक्शन। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए साजिद साहब कि ये जो कैंपेन है ये बड़ा मैटर करती है। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ज़ाहिर है कि फंडिंग हासिल करने में बड़े एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा खर्च भी करते हैं, लेकिन कैमला हैरिस ने बड़ी एग्रेसिव कैंपेनिंग की और कहा यह जा रहा है अब तक की इत्तलात के मुताबिक कि उन्होंने दुगना खर्च किया है कैंपेनिंग पे, इश्तिहारात पे, इन चीज़ों पर, और ये बड़ा की फैक्टर हो सकता है खासतौर पर स्विंग स्टेट्स में। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी, या कोई ये सोची समझी स्ट्रेटेजी है? नहीं, सोची समझी स्ट्रेटेजी नहीं है। जो भी सिटिंग प्रेसिडेंट होता है, सिटिंग गवर्नर होता है, उसको जो उसके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उस दौर के, वहां जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो उनको पैसे देते हैं, उनका एक अपर हैंड होता है, लोगों की मजबूरी होती है उनको फंड्स करना। अच्छा। तो यही एक बड़ी रीजन है कि वो ज्यादा फंड्स इकट्ठी कर पाई हैं वर्सेस डोनाल्ड ट्रम्प बिकॉज़ ही इज एन आउटसाइड। तो और ये भी बताइएगा, पेंसिल्वेनिया के ऊपर सबकी नजरें, आपके ख्याल में वो कौन से डिसाइसिव फैक्टर हैं जो अगर क्लोज नेक टू नेक मुकाबला होता है तो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो फैसला कुन साबित होंगे, डिसाइसिव होंगे? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो पेंसिल्वेनिया में रिपब्लिकन पार्टी जो है वो काफी कॉन्फिडेंट है। इस वक्त तकरीबन 39% जो वोट डाले गए हैं, अर्ली वोटिंग हुई है, उसमें 39% डेमोक्रेट थे जबकि रिपब्लिकन 49% है। इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी की आखिरी होप रह चुकी है कि फिलाडेल्फिया में अफ्रीकन अमेरिकन उनको अगर वोट दें तो चांस बन सकता है, वरना वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। बट पेंसिल्वेनिया इज अ डिसाइसिव स्टेट। अच्छा, उसके अलावा जो 7 ये रियासतें हैं जिनका हम तस्करा करते हैं, उनका उसके हवाले से ट्रम्प साहब या आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि वो बाकी रियासतें अलॉन्ग विद पेंसिल्वेनिया आपको ही वोट करेंगी या आपके हक में ही अपना वजन डालेंगे? उसकी इशफाक साहब सबसे बड़ी रीजन ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए ऑन ग्राउंड रियलिटी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के 4 साल, अगर मैं ये सवाल करूं किसी भी डेमोक्रेट से कि आज बाइडन कहां है और अगर वो इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते तो अमेरिका कौन चला रहा है। और कैमला हैरिस से बार बार ये क्वेश्चन किया गया है कि हाउ वुड यू बी डिफरेंट देन द बाइडन
तो उसका जवाब वो देने से कासर रही हैं। तो यही एक बड़ा मैटर है कि स्टिल यू आर सिटिंग इन अ व्हाइट हाउस एंड यू आर प्रॉमिसेस कर रहे हैं, नए प्रॉमिसेस। जब आप आज कुछ नहीं कर सके तो कल किस तरह डिलीवर कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर। ठीक है साजिद तारड़ साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमें बताया कि इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है और क्या इस वक्त अमेरिकन सोच रहे हैं इस हवाले से। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रहनुमा और अमेरिका में साबिक सफ़ीर शहरी रहमान साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा आपके लिए अमेरिकन इलेक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट हैं? एज पाकिस्तानी हम किस तरीके से देख रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं अमेरिका की जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं इस रीजन को, और किस कैंडिडेट की पॉलिसी आपको ज़्यादा टुवर्ड्स पाकिस्तान पॉजिटिव नज़र आती है? शुक्रिया जी, आपने कोई 5 सवाल एक साथ कर लिए हैं, मगर खैर बहरतौर देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि अमेरिका एक अभी भी सुपर पावर है, असर व वसूख रखता है और हर किस्म की उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं उनका एक दुनिया पे साया जरूर पड़ता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, खास तौर से इन हालात में जहां तब्दीली की हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भी। तो पहले तो देखिए, पाकिस्तान की तिजारत आप सबको पता है, ट्रेड हुजम हमारा खासतौर से टेक्सटाइल्स का, अगर $10 हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें से $2 अमेरिका को ही जाते हैं, तो अमेरिका से ही आते हैं रादर, तो एक हाई परसेंटेज है उसका। लेकिन अब जो आपकी बात चल रही है कि देखिए कौन पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुफीद होगा, तो इसमें मैं ये कहूँगी कि देखिए हम इस वक्त यही देख सकते हैं कि एक नया प्रेसिडेंट आ रहा है, चाहे वो कमला हैरिस हो या ट्रंप हो, उनकी पॉलिसीज़ पर ही बात कर सकते हैं। मैं वहाँ फरीक नहीं हूँ, तो और ना ममालिक फरीक बनते हैं, बनना नहीं चाहिए। एक पार्टी ने कर लिया है हमारे यहाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन फरीक नहीं बनना चाहिए। इस हवाले से मैं कहूँगी कि देखिए पाकिस्तान की ट्रेड और दूसरी पॉलिसीज, जियो पॉलिटिक्स जो भी हो, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो बार बार कहा है कि हम ट्रेड बहुत सारे टैरिफ्स लगाएंगे, तो ये एक मसला हो सकता है पाकिस्तान के लिए। चाइना से टैरिफ लगाया उन्होंने। जी टैरिफ का बार बार कहा, दुनिया जो टैरिफ लगाने की बात की है, और इस हवाले से पाकिस्तान पर असर हो सकता है। इस वक्त वो इलेक्शन जो है बहुत कांटे का है अमेरिका में। कोई इस वक्त पहली दफा ऐसा है कि वाज़े कोई विनर नहीं आ रहा है। मिसेस हैरिस के पास एक लीड है जरूर, छोटी सी, लेकिन अभी स्विंग स्टेट्स आपको सबको पता है कि वहाँ कांटे का इलेक्शन है, और अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज तय करता है कौन जीतता है। कभी कभी पॉपुलर वोट नहीं करता, वो ज्यादा भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइएगा शहरी साहिबा, जो पहले इलेक्शन होते रहे अमेरिका में और उनकी निस्बत हम देखते थे कि इलेक्शंस हो जाते थे, फिर फौरन पाकिस्तान के बरक्स वहां पर कंसीड भी कर लेते थे, अपनी शिकस्त तस्लीम करके फिर मुबारकबाद भी दी जाती थी। यहाँ पर इस दफा सिचुएशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही है, खासतौर पर वो कैपिटल हिल वाला इंसिडेंट है। उसके बाद अभी भी कैमिला भी ये कह रही हैं कि अगर ये हारे तो ये तस्लीम नहीं करेंगे, और ट्रंप साहब का इरादा भी ये है अगर ऐसा होता है तो थोड़ा से तब्दीली नजर आई आपको यहाँ के इलेक्शंस में और यहाँ पर सियासी सोच में? जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी आपने सही बात कही है, क्योंकि ये एक नया मुद्दा है इस पूरी डिबेट में कि अमेरिका में जो पीसफुल ट्रांजिशन हम कहते थे हमेशा, देखिए कैसा भी हो, एल गोर का कितना कंटेस्टेड था, वो चैड वाला इलेक्शन था, पंचिंग वाला, तो उसमें भी उन्होंने ग्रेसफुली कंसीड किया। जब एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने फ्लोरिडा में तय किया कि वो हार चुके हैं, तो उन्होंने कंसीड किया और हम सब ने तस्लीम किया कि देखिए यहाँ इस तरह होता है। लेकिन अब ट्रंप साहब ने कह दिया है कि मैं कबूल नहीं करूंगा, अभी से वो कहना शुरू हो चुके हैं कि मैं जो नताइज हैं, अगर मैं हारा तो मैं कबूल नहीं करूंगा। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर शायद मिशिगन में कहीं कहा है उन्होंने, कल या परसों। और इस हवाले से काफी ये डिस्कशन अब चल रहा है वहाँ पे कि कितनी तकसीम का शिकार होने वाला है इसके नताइज के बाद पूरे अमेरिका की इस सियासत, और जाहिर है उनकी सोसाइटी और उनकी इकोनॉमी, हर चीज पर असर पड़ेगा। ये तो तयशुदा, और कमला हैरिस ने भी इस बात को उजागर किया है कि ये अभी से रिजल्ट का और नताइज की
قبولیت سے منحرف ہیں اگر وہ ان کے فیور میں نہیں ہوئے. تو یہ ایک بالکل نئی بات ہے اور ایک نیا کلچر بھی پنپ چکا ہے وہاں کیمپسز پہ ہو یا کہیں بھی. تو کینسل کلچر ہوتا ہے, ایک دوسرے کی بات کاٹنا, اور ایک جو احترام کا ایک جمہوری کلچر تھا وہ اس وقت بہت, میں سمجھتی ہوں اس کو ٹھیس بھی پہنچا ہے پچھلے 10 سال میں. اور اب بھی یہی خدشہ ہے کہ اس کے بعد تنازعات ہوں گے جنوری 6 کی طرح نا. تو ایک ون لاسٹ تھنگ شہری صاحبہ, سب ہم اس ساری دنیا اس حوالے سے, خاص طور پہ ہم مسلم کنٹریز کی بات کریں, وہ جو پیلسٹین اور اسرائیل کا ایشو ہے اس کو لے کے بڑا کنسرن ہے. آپ کے خیال میں کمیلا ہیرس جو اب تک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اس حوالے سے, ڈونلڈ ٹرمپ, کس کے پاس اس کا پیسفل سولوشن ہے, ایٹ لیسٹ سیز فائر کی حد تک معاملات کو لے جانے کی حد تک؟ دیکھیے میں اگر کہوں کہ ان میں سے کسی کے پاس ایک کوئی دیرپا حل ہے تو شاید ایسا نہیں ہے, کیونکہ ابھی کمیلا ہیرس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے شاید پینسلوینیا میں یا میشیگن میں کہ ان کو وہ انڈر پریشر تھی کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی پالیسیز کا تنازع کافی انہیں بھی ہٹ کر رہا ہے, اور ینگ ووٹرز خاص طور سے اس پر ایک رائے رکھتے ہیں امریکہ میں. مسلم ووٹ تو 1% ہے جی پورے امریکہ میں, اور وہ اس وقت ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. نارملی ان کا ووٹ 80% ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ جیسے اوباما کو گیا تھا, اس وقت ایسی صورتحال نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے اسرائیل کا ایک, فلسطین کا ایک بہت بڑا سایہ ہے اس الیکشن پر. لیکن میں یہ اس وقت کہوں گی کہ اگر چین کے حوالہ ہوا یا امریکہ کا بھی یا فلسطین کا, تو پھر 18-20 کی پالیسی آپ دیکھ سکتے ہیں. امیگریشن اور کلائمیٹ چینج پر ان کے واضح پوزیشنز ہیں, ٹریڈ پر ان کی واضح پوزیشنز ہیں دونوں کینڈیڈیٹس کی. لیکن اس پر جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکشن لیں گے, انڈر پریشر آ کے ایکشن لیں گے, تو دیکھیے اب کملا ہیرس کا کیا اس میں رویہ ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دیر پار حل کی طرف جائیں گے. امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا کتنا رجحان اسرائیل کی پشپناہی اور تحفظ میں رہا ہے. دونوں سائڈ میں نہیں سمجھ, not just the Republicans but the Democrats as well. دونوں کا ایگزیکٹلی. اگر ایک چیز میں وہ یونائٹڈ ہیں وہ یہ ہے جی. اچھا, ایک امپریشن جو ہے شہری صاحبہ, وہ ابھی ساجد طارر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کئی اور لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر کمیلا ہیرس جیتتی ہیں تو لگے گا یہ کہ ایک صاحب جو ہیں, یعنی کہ اوباما کا انہوں نے نام لیا, کہ وہ پس پردہ رہ کر 20 سال سے ہی از رننگ دا شو. تو یہ امپریشن درست ہے کیا, وہاں پر یہ تاثر ہے ایسا؟ دیکھیے وہاں ان کی سیاسی جماعتیں ہیں, اس میں شو رن کرے یا نہ کرے ٹھیک ہے. جو بائیڈن ان کے وہ تھے, ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز جماعتیں جس طرح متحرک ہوتی ہیں اس میں مجھے اور آپ کو عمل دخل نہیں ہوتا. جینا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے. اب سیاسی جماعت جیسی بھی ہے وہ اپنے اہداف متعین ضرور کرے گی, اور ان کی پالیسیز خاص طور سے کچھ چیزوں پر ظاہر ہے ان کی کنسسٹنٹ رہی ہیں. لیکن جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی پھر بھی تھوڑی ابھی رائٹ کی طرف جانے لگی ہے. آپ اگر نیو یارک ٹائمز پڑھیں تو اس میں بھی آج ایک لمبا وہ آرٹیکل ہے اسی بات پر کہ وہ اب لیفٹ سے زیادہ ڈرفٹ کر رہے ہیں سینٹر کی طرف. جہاں تک اوباما کی بات ہے, دیکھیے وہ بھی ضرور کیمپین میں متحرک تو ہوں گے کیونکہ انہوں نے نکالنا ہے ووٹرز کو, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کملا ہیرس کی جو فائنینشیل لیڈ اس وقت ہے, جو پہلی دفعہ ڈیموکریٹک پارٹی کی ہوتی ہے. نارملی ریپبلکنس کی آپ کو پتا ہے وار چیسٹ بہت وسیع ہوتا ہے. تو انہوں نے بہت چیزوں میں پہل کی بھی ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ میرے خیال میں بہت سالوں میں اتنا کلوز الیکشن کبھی نہیں ہوا ہے. کوئی وہاں کا پوسٹر, کوئی وہاں کا تجزیہ کار کہنے تیار نہیں ہے انلیس وہ ایک پارٹی کا حصہ ہوں یا ایک ان کی آئیڈیولوجیکل لیننگ ہو کسی پارٹی کی طرف کہ کون ایکچولی وائٹ ہاؤس کا مکین ہوگا. جی صحیح. تھینک یو سو مچ. شہری امان صاحب ہمارے ساتھ تھیں. صورتحال پہ ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہے ساری چیزوں. اچھا جی, ایک زمانہ ہوتا تھا جب خواتین کو یہ رائٹ بھی نہیں تھا ووٹ کاسٹ. ہاں جی. ایک زمانہ تھا جب دور دراز علاقوں کے لوگ بیلٹ پولنگ اسٹیشن نہیں آ سکتے تھے اپنا بیلٹ جو ہے وہ کاسٹ کرنے کے لیے, لیکن اب خلا سے بھی لوگ ووٹ کاسٹ کر دیتے. وقت
وقت کی بات ہے اور وقت بدل گیا اور حالات اور سچویشن بھی اور ٹیکنالوجی ہیز ٹیکن اوور. اور یہ منظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ امریکی خلاباز بھی صدارتی انتخاب میں ووٹ کاسٹ کریں گے. خلاباز پہلے بھی خلائی اسٹیشن سے اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے یہ منظر دکھایا تھا. اور خلا سے ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ عام الیکٹرانک ووٹنگ کی نسبت پیچیدہ ہے. اور اس وقت بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں 4 امریکی خلاباز موجود ہیں. 4 امریکی خلاباز, ان کو بھی حق رائے دہی کا رائٹ کتنا ہے کہ مطلب ان کے ووٹ کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے. سو ہر شہری کا ووٹ جو ہے اس کا بیسک رائٹ ہے اور ہر شہری کا ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے. یہ بڑا کاسٹلی ہوتا ہے. اس کے پیچھے آپ سوچیں کتنی کاسٹلی بھی ہے, مگر انہوں نے کسی کے ووٹ کو جو ہے اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا. دیٹس ہاؤ جو ہے نا ملک جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی, اب وہ مدعا جس کے اوپر ہم شروع میں بات کر رہے تھے, پاکستان ورسز آسٹریلیا, رضوان کی کپتانی کا پہلا امتحان. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہی پرفارمڈ ویل, ناٹ جسٹ ایز اے بیٹسمین بٹ ایز اے کیپٹن ایز ویل. جس طرح سے فیلڈ چینجز, بالرز کو یوٹیلائز کرنا اور ایگریسو تھوڑا سا پلاننگ ان کی جانب سے دیکھی گئی, فیلڈ چینجز دیکھے گئے, تو آئی تھنک ہی پرفارمڈ ویل. لیکن ہمارے رنز دے ور ناٹ آن دا بورڈ کہ جس کو ہم ڈیفینڈ کر پاتے. سوچئے کہ یہی 30-40 رن ہمارے پاس مزید ہوتے تو ہمارا وی ہیڈ اے چانس, بلکہ وی کوڈ ہیو ون دا میچ. کیونکہ بالنگ ہماری صحیح رہی اور خاص طور پر شروع میں. لیکن جو ہمارے اوپنرز تھے صدف, ہم تو موجود تھے جب ہم نے وکٹیں گرتے ہوئے دیکھی. سائم ایوب کی ٹوٹل جو آپ کا 3 رن کا سکور تھا اس پہ پہلی وکٹ آپ کی گری تھی. پھر عبداللہ شفیق جس طرح آؤٹ ہوئے, گئے, پھر اس کے بعد تو کہتے ہیں نا ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد عبداللہ شفیق تو چھوڑتے ہوئے آؤٹ ہوئے تھے. یہ بابر اعظم بولڈ ہوئے 37 رن بنا کے. مطلب ہم اشفاق اگر 30 رنز مزید جوڑ لیتے کسی بھی طریقے سے, کوئی بھی ہمارا غلام جس طرح سے آؤٹ ہوئے 15 ہمارے اوپنرز جو ہیں وہ رنز بنا لیتے, تو پھر کچھ صورتحال یہ سلمان علی آغا آؤٹ ہوئے. اس کے بعد یہ کون ہے جی, اچھا جی لبوشین نے بھی وکٹ لی. کس کی؟ رضوان کی. رضوان 44 پہ کھیل رہے تھے جب ان کی وکٹ ملی. اچھا جی, پھر اس کے بعد مچل سٹارک نے بولڈ کیا شاہین شاہ آفریدی کو, اور پھر اس کے بعد جی یہ رن آؤٹ ہوئے. اور یہ اچھا عرفان ان لکی رہے تھے بیسکلی, ورنہ یہ ہے کہ ان کی پارٹنرشپ بھی اچھی چل رہی تھی اگینسٹ آسٹریلیا. اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ کون تھے جی, اچھا نسیم نے 4 چوکے لگائے. نسیم نے 4 چھکے لگائے 4. نسیم نے بڑی اچھی بھائی یہ تو آپ کو فل اسکرین پہ دکھانا چاہیے, چھکے 4. یہ دیکھیں پراپر بیٹسمینوں کی طرح. لیکن فٹنس کے ایشوز ہمارے پلیئرز کے دکھائی دیے, خاص طور پر نسیم شاہ. مطلب بیٹنگ تو انہوں نے کی. یہ دیکھیں یہ چھکا, ہاں ابھی ایک باقی ہے, یہ چوکا ہے. اچھا بیٹ بھی چینج کیا تھا پھر نسیم شاہ نے. مجھے لگ رہا تھا دوسرا بیٹ جو آیا تھا اس پہ بھی کچھ ایشو ہوا تھا ویسے. چلیں جی, اب بالنگ کی. تو ایک تو فٹنس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا صدف کہ فٹنس تھوڑی ہمارے خاص طور پر نسیم شاہ کی بالنگ آ گئی ہے. یہ دیکھیں جی, یہ ان کو کریمپس پڑنا شروع ہو گئے تھے. ہی از جسٹ 20 اور 21 اپیرنٹلی. تو بہرحال تھوڑا سا فٹنس پہ ہمارے بالرز کو کام کرنا چاہیے. پھر انگلش کا ایک کیچ چھوٹا تھا جب وہ 8 کے انفرادی سکور پہ تھے. تو اچھا, اور یہ درمیان سے جو بالیں گئی تھی کیپر اور فرسٹ سلپ کے بعد سے, وہ بھی بڑا انفارچونیٹ رہا تھا. اچھا ایک شاٹ جو کھیلا تھا, یہ دیکھیں عرفان نے بڑی اچھی فیلڈنگ کی تھی. اس وقت ہمارے پاس ظاہر ہے کمپلیٹ کلپ شاید نہ ہو, لیکن اس کے اندر باؤنڈری کے باہر سے اس نے چھکا روک کے پھینکا تھا. لیکن آسٹریلوی وہاں پر جو امپائر تھے انہوں نے دے دیا چھکا. آپ کیا کر سکتے ہیں. تو حارث نے 3 وکٹیں لی, جو کہ اگر ہم دکھانا چاہیں تو اچھا یہ اگر فل اسکرین پہ دکھا سکیں. ہاں جی یہ دیکھیں, یہ اچھل کے پھینکا تھا. اگر کوئی اور دنیا کا ملک ہوتا تو وہ کہتے واہ عرفان کیا کام کیا تم نے, لیکن انہوں نے چھکا دے دیا تھا اس کو. تو کل کہتے ہیں نا مقابلہ بڑا زبردست کیا. ٹیم نے اپنا جو کہتے ہیں نا ایک فائٹنگ اسپرٹ دکھائی, اور اگر تھوڑے سے رنز جو ہے وہ مزید ہوتے تو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے. اور یہ ایک بڑا المیہ رہا کہ جو ہماری بیٹنگ تھی شروع کی, اس نے کوئی اس میں خاص ایڈیشن نہیں کیا. اور اشفاق اور میں کل ہم یہی بیٹھے تھے, ہمیں تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا جب 194 پہ ہمارے آئی گیس 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے, 7 آؤٹ ہو گئے تھے. تو ہم یہ امید نہیں رکھ رہے تھے کہ اب ہم 130 سے بھی آگے جا سکیں. 130 ہم سوچ رہے تھے یہ معجزہ ہی ہوگا تو ہو جائے گا. 117 پہ 6 آؤٹ ہو گئے تھے. ہاں بہت بڑی سچویشن تھی. لیکن بہرحال اب جمعے کو اگلا میچ ہوگا, تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. جی کیا کرتے ہیں, اب بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. گھوٹکی سے یہ خبر ہے کہ اے بی بی سی کا آپریشن کچے کے ڈاکوؤں کے جو دیسی بینک مینیجر ہے اس کو حراست میں لے لیا ہے. دیسی بینک مینیجر جی, اس پر کون ہے؟
ایس ایس پی کا آگے بتا دیتی ہوں، ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ زیر حراست ملزم سجاد گھوٹکی اباڑوں میں سنار ہے اور ملزم کچے کے ڈاکو کے ساتھ 5 سال سے کام کر رہا تھا. بھائی تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیسی بینک مینیجر کے بارے میں ذرا جاننا چاہوں گا بھائی نذیر شاہ، یہ کون سا دیسی بینک ہے جس کا یہ دیسی بینک مینیجر ہے اور کس طریقے سے ان کا آپریشن چلتا تھا؟ بالکل دیکھیں، یہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل ہے جس نے ٹیکنیکل بنیادوں پر گھوٹکی پولیس کیمرہ مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے کچے کے ڈاکوؤں کا ایک بڑا نیٹ ورک بریک کیا ہے. ایس ایس پی AVC انیل حیدر کا کہنا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کا دیسی بینک مینیجر سجاد تحویل میں لیا ہے جو گھوٹکی اور باڑوں میں سنار کا کام کرتا ہے اور ڈاکوؤں کے مختلف گروہوں کے ساتھ گزشتہ 5 سالوں سے کام کر رہا تھا. اور انیل حیدر کے مطابق کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور جو کارروائیاں جاری ہیں. یہ ڈاکو اغوا برائے تاوان اور دیگر جرائم سے جو پیسے کماتے ہیں، تاوان کے پیسے یہ ایسے سنار جو ایک بینک کی طرح کام کرتے ہیں ان کے پاس رکھواتے ہیں. اور سنار سجاد احمد کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچے کے ڈاکو کیش اور کبھی دیگر جرائم سے حاصل ہونے والی چیزیں رکھواتے ہیں اور یہ سنار ڈاکوؤں کا سارا کھاتا سسٹم مینٹین کرتے ہیں. ڈکیت گروہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور اپنی فیملیز کو سنار کے پاس بھجواتے ہیں. انیل حیدر کے مطابق چونکہ ڈاکوؤں کا اپنا شناختی کارڈ بلاک ہوتا ہے اس لیے انہیں ایسا سلوت کار چاہیے ہوتا ہے. عام شخص جیسے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلواتا ہے، ڈاکو ایسے سناروں کے پاس اپنا کھاتا کھلواتے ہیں جس سے ان کا پیسہ بھی محفوظ رہتا ہے اور ٹرانزیکشن بھی چلتی رہتی ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ. سو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ ہاں جی دیسی بینک مینیجر کیا ہوتا ہے، بڑا سمجھایا ہمیں نذیر شاہ نے اس سے متعلق. اچھا جی، اب ہم بات کریں کیا کر رہے ہیں سیاسی صورتحال پر. تو جی ملکی جو سیاسی کام صورتحال 26ویں آئینی ترمیم میں نہ ہو سکا وہ کام حکومت نے بلز کی منظوری سے کروا لیے ہیں. صدف عبدالجبار، تو کل جب میں اور آپ جا رہے تھے تو ہمیں یہ توقع تو نہیں تھی جو کچھ ہوا، لیکن وہ ہوا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑی قانون سازی کی گئی اور ایک کے بعد ایک اہم بل منظور کرا لیے گئے. اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 کے بجائے 34 ہو گئی. یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا. پھر اس کے بعد تمام سروسز چیفز کی مدت ملازمت جو ہے اس کو 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 کے بجائے ججز کی تعداد 12 کر دی گئی ہے. اچھا، تو اب یہ تمام تر چینجز ہوئے، کثرت رائے سے ترمیمی بل جو ہے یہ منظور کیے گئے. اب ایک اور مسئلہ تھا اور وہ تھا آئینی بینچ، اس کی تشکیل کیسے ہوگی، تو وہ مسئلہ بھی اس میں حل کر لیا گیا ہے. کس طرح گورنمنٹ نے اس بار یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی میں بھی تبدیلی کر دی ہے. کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان، سینئر ترین جج اور آئینی بینچ کے سربراہ شامل ہوں گے. اگر جسٹس منیب اختر آئینی بینچ کے سربراہ نہ بن سکے تو ججز کمیٹی سے انہیں مستقل طور پر نکال دیا گیا. I don't get this. نکال دیا جائے گا شاید. بلوں کی منظوری کے دوران ایوان کا ماحول سخت کشیدہ اور ظاہر ہے اس میں یہ صورتحال رہی. اپوزیشن نے، ہم نے دیکھا، کافی زیادہ ہنگامہ رائی کہ انہوں نے جو بلز کی کاپیاں تھیں وہ بھی پھاڑ دی ہیں اور حکومتی جو اراکین ہیں وہ وزیر اعظم کی نشست کے ارد گرد بھی جمع گئے. سوال یہ ہے کہ آئینی بینچ کے سربراہ کیسے اس کمیٹی میں شامل ہوں گے، یہ سوال ہے. ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے آئینی بینچ کا سربراہ. یہ پھر بات کریں گے نا، ابھی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. اچھا جی، اب اس پر ریئیکشن سامنے آیا ہے. تو ریئیکشن عمر ایوب صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ قانون سازی کی گئی یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی. حکومت اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے مزید قانون سازی کرے گی، لیکن یہی قانون شہباز شریف کے خلاف استعمال ہوں گے. بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین PTI ہیں، انہوں نے کہا کہ ملک کو بادشاہت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. حکومت نے سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ میں اور آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے قوانین میں ترامیم کی ہیں. اس کے جو اثرات ہیں وہ ملک کے لیے بہت ہی نفی ہوں گے. بدقسمتی کے ساتھ مسلح افواج کے سربراہان کے دور نوکری میں جو توسیع کی ہے مسلح افواج کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں. پاکستان تحریک انصاف کو، ہمارے اتحادیوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش، مختلف اور قسم کی ترامیم لائے جا رہے ہیں کہ یہی قوانین شہباز شریف کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں گے اور اس وقت ان کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہوگا. جمہوریت کو بادشاہت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، پارلیمان کو ربر سٹیمپ بنایا جا رہا ہے. پاکستانی عوام ہر قسم کی قانون سازی کو رد کرتی ہے جو بادشاہت کی طرف عوام کو لے کے جائے. حکومت کو ہمیشہ کی طرح آج بہت جلدی پڑی تھی. اچھا جی، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھانے کا جو مطالبہ تھا وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بارز کا تھا اور حکومت اپنے ججز نہیں لا رہی ہے. تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. نمبر has been increased 34 کر دیا گیا، لکھا گیا up to 34.
یعنی کہ یہ اپر سیلنگ ہے، اس کے نیچے 16 ہو، 20 ہو، 24 ہو، 28 ہو، وہ جوڈیشل کمیشن دیکھے گا کہ کتنے ججز کی ضرورت ہے. جوڈیشل کمیشن اپنی پینڈنسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسے کانسٹیٹیوشن بینچز پہ کتنے چاہیے، اسے رجسٹریز پہ کتنے چاہیے. اچھا جی، تو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وہ یہ فرماتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ یہ ایک انتظامی معاملہ، ٹھیک ہے، ماضی میں بھی حکومتیں توسیع دیتی رہی ہیں. مولانا صاحب نے مزید کہا کہ حکومت اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں تبدیلی کرنا چاہ رہی ہے اور وہ اختیار دیے جا رہے ہیں جن کا ذمہ داریوں سے تعلق نہیں. ایسی قانون سازی سے سول مارشل لا لگ جائے گا. اچھا جی، بہت دنوں سے یہ باتیں گردش کر رہی تھیں بھائی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب باتیں خوش فہمی ہیں، ایسی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور 9 مئی کے واقعات پر کسی کو معافی کی پیشکش نہیں کی گئی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگ لیں. اگین جی چنگی گل ہے، معافی مانگنے 9 مئی کی معافی مانگنے تو پیشکش ہوئی ہے معافی دی نہیں، معافی منگن وہ بعد پھر گل کروں خاص تک معافی مل جائے گی. ویسے میرے حساب سے سر کچھ تو لوگ تو کہہ رہے ہیں حکومت سے باہر ہی ڈیل ہو گئی، حکومت کو پتہ بھی نہیں اور خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو گئی. یہ بھی خوش فہمی ہے، اگر آپ اس میں بلیو کرنا چاہتے ہیں تو 100%. تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شخصیت وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور ماہر قانون دان بھی ہیں، لطیف کھوسہ صاحب. لطیف کھوسہ صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو کل قانون سازی ہوئی ہے اس کے اوپر ریئیکشن بھی آ رہا ہے، لیکن واز دیر اینی تھنگ دیٹ واز سرپرائزنگ فار یو؟ دیکھیں صدف اور اشفاق، سب سے پہلے تو صبح بخیر آپ کو، بہت بہت ویری ویری گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ ٹو آل دا پاکستانیز. آپ نے اچھی بھلی ایک صبح کی نشست میں اتنا گمبھیر آپ نے معاملات کو جو ہے شروعات کر دی ہیں. چلے اب کیا کریں، یہ معاملہ ہوا ہی تھوڑا سا تاخیر سے شام کو شروع ہوا تھا. آپ سیاست دانوں سے جڑا ہر معاملہ گمبھیر ہے، کیا کریں ہم پھر؟ رات کو آپ لوگ فیصلے کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ چلیں ابھی اچھی خبر آپ نے سنائی. اللہ کرے جس طرح کچے کے سہولت کار پکڑے گئے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیے گئے، پابند حاصل ہو گئے ہیں، اللہ کرے پکے کے ڈاکو بھی اسی طرح ان کی بھی باری آ جائے تاکہ وہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہوں اور قوم کو اور ملک کو اس عذاب اور اذیت اور کرب سے جو گزر رہی ہے اس سے مخلصی مل جائے. دیکھیں یہ جتنی بدنیتی کی جتنی قانون سازی اور آئین سے جو کھلواڑ کیا گیا ہے، جب ہم نے آئین سے کھلواڑ کیا اور جب ہم نے اس قسم کی جو ہے قوانین بنائے ہیں، آپ دیکھیں کہ ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے اور قوم نے کتنا اس کا جو ہے خمیازہ بھگتا ہے. اب اگر بتائیں، آپ بھول گئے ذرا 90 دن کی ڈیٹینشن صرف سسپیشنز پر، صرف یعنی اشتباہ. اب میں کہتا ہوں کہ اشفاق ستی جو ہے یہ بہت تقریب کار ہے، لہذا میں پکڑ کے اس کو 90 دن کے لیے اندر کر دیتا ہوں. سر کہہ دیں آپ حضرائے تفنن کہہ رہے ہیں، پتہ چلے نیچے پہنچ جائیں مجھے لینے. اچھا چلے، ہمیں تو روز پکڑتے ہیں، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، یہی کہا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہماری آئین سازی اور قانون سازی جس سرعت کے ساتھ، جس جلد بازی میں جس طرح کی جاتی ہے، یعنی وزیروں کو نہیں پتہ ہے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ 5 سال یہ ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں آرمی چیف یا تینوں ہیڈز آف دا چیفز کی آرم فورسز کے، کسی کو نہیں پتا تھا. یعنی اندازہ کریں کہ کون سی ایسی لیجسلیشن ہے جس کا لیجسلیٹر تو ایک طرف ہے، وزیروں کو نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، نہ وہ آن دی ایجنڈا پہ بھی نہیں تھا. اب اس طرح سے بھی کیا بلڈوز کی جاتی ہیں. اسی طرح آئین سازی کو بلڈوز کیا گیا. آج 6 بلز پاس کیے، کل جو ہے 6 بلز جو ہیں اوپر نیچے اس صورت کے ساتھ، اس جلدی کے ساتھ کیے کہ ڈسکشن اس پہ کوئی نہ ڈیبیٹ ہوئی نہ. دیکھیں اشفاق، لیکن ایک چیز بتائیں کھوسہ صاحب، یہ جو تعداد بڑھائی گئی ہے، ہائی کورٹ میں 12 ججز ہوں گے 9 کے بجائے، سپریم کورٹ میں اب 34 ہوں گے، تو یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے؟ کیونکہ جتنا بتایا جا رہا تھا عدالتوں پہ برڈن ہے کیسز کا، تو اب آپ سمجھتے ہیں ول اٹ بی ایزی اتنے ججز کا انڈکٹ ہونا سپریم کورٹ میں؟ کیونکہ صرف 59,000 کیسز تو سپریم کورٹ میں ہی ہیں. دیکھیں ایک ارب روپیہ ایک جج کا جو ہے نا
آپ انکلوسیو کر لیں، ان کا سٹاف ہے، ان کی ریزیڈنس ہے، ان کی یوٹیلیٹی بلز ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے ڈرائیور ہیں، ان کے مالی ہیں، یعنی کیا کیا آپ دیکھیں 1 ارب ایک جج کا آپ تخمینہ لگا لیں، اور آپ نے جو ہے 17 ججز 17 ارب کا جو ہے صرف سپریم کورٹ کا آپ ٹیکہ لگا رہے ہیں قوم کے اوپر، ایک غریب مملکت جو یعنی ڈوبی ہوئی ہے قرضوں میں، آئی ایم ایف کے نیچے دب کے ڈوبی ہوئی ہے. کیا یہ ہماری پرائیورٹی ہے؟ اور دوسرا ذرا ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، بار بار آپ پینڈنسی کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو انگریز نے رکھا تھا 3 مہینے جو ہے سمر ویکیشن، اس لیے کہ اس نے جانا ہوتا تھا، لندن جانا ہوتا تھا یا جہاں بھی رہتے تھے جاتے تھے. سفر دور ہوتا تھا. گرمیوں 3 مہینے گرمیوں کی چھٹیاں، 1 مہینہ آپ کی ونٹر ویکیشنز، 4 مہینے، اس کے بعد آپ 1.5 گھنٹہ 9:30 بجے کورٹ بند لگتی ہے، 11 بجے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، 11:30 بیٹھ کے تو 1 بجے اٹھ جاتے ہیں. 1.5 سے 3 گھنٹے 5 دن کام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے ویسے چھٹی ہوتی ہے. میں ایک چیز اس میں کہوں گا سر، یہ اخراجات کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا ججز کی تعداد کی بڑھانا ضروری تھا سر؟ میں ایک چیز کر رہا ہوں، اس کے اوقات کار کو جو ہے بڑھانا. لطیف صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے سر؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں سر، اس طرح سے اگر اخراجات کی بات کریں، آپ کو ابھی پتا ہوگا کہ وہ آیا تھا کہ جی 60 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں ایوان صدر کے جو باغ اور وہاں پر مالی وغیرہ ان کے اوپر اس طریقے سے لگیں گے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے ڈبل کیبن گاڑیوں کے لیے 2 ارب روپے حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے، حالانکہ سستی گاڑیاں بھی لی جا سکتی ہے. پھر ابھی کی ریسنٹ خبر یہ تھی کہ کے پی میں جو وزراء ہیں ان کو 10-10 لاکھ روپے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے ملیں گے. تو یہ تو آل اراؤنڈ خرچے ہو رہے ہیں نا، صرف ججز پہ نظر کیوں اتنی؟ دیکھیں تو کیا آپ ایکسپینسو، اگر اس طرح سے آپ اپنے اخراجات کو بڑھاتے چلے جائیں تو کیا یہ بجٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے؟ ادھر سے آپ بھیک مانگتے ہوئے قوم کو جو ہے مقروض کرتے چلے جا رہے ہیں. غربت کی دہلیز میں جو ہے ہمارے عوام جو ہے پس رہی ہے بیچاری، اور ادھر سے ہماری عیاشیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں کہ ہم اشرافیہ کا پاکستان بنا دیا ہے. ہم نے اشرافیہ، چاہے وہ میں ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو میں ہے، چاہے وہ حکومت میں ہے، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہے، چاہے بزنس کمیونٹی میں ہے، بدقسمتی سے اشرافیہ اس ملک کو اس طرح سے لوٹ رہی ہے کہ اب تو دھرتی ماں کا صرف ڈھانچہ رہ گیا ہے، ہم گدھوں کی طرح اسے بھی نوچ رہے ہیں. پتہ نہیں کب ہم پاکستانی بنیں گے اور کب ہم پاکستان سے محبت کرنا سیکھیں گے. دیکھیں یہ جتنی قانون سازی ابھی کی گئی ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے بدنیتی پر مبنی ہے. یہ ملک کو نقصان پہنچائے گی، یہ جمہوریت کا قتل ہے، یہ لٹرلی سول مارشل لا ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل مارشل لا لگا دیا گیا ہے. ہم پی ٹی آئی والے تو ویسے ہی سانس نہیں لے سکتے تھے، ہمیں تو کوئی اجازت نہیں ہے، ہمارے اوپر تو ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ، کوئی MNA، کوئی سینیٹر، کوئی MPA نہیں ہے جو مبرہ ہو ان کیسز میں سے جس کو نکالا گیا ہو. اب دہشت گردی اگر ہمارے اوپر ہی لگنی ہے، سیاسی کارکنوں پہ لگنی ہے، تو مجھے بتائیں سیاسی استحکام کہاں سے آئے گا؟ اور سیاسی استحکام نہیں ہے تو پھر معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. ملک اس طرح نہیں چل سکتا ہے. لیکن آج کا جو الیکشن امریکہ کا الیکشن ہے، آج یہ تعین کرے گا آپ کے ملک میں کیا مستقل جو ہے یہ فسطائیت رہتی ہے یا جمہوریت کو جو ہے سانس ملنے کا موقع ملتا ہے. آج کا بہت اہم دن ہے آج کا. اچھا، بڑا ریلائی کیا ہوا ہے پی ٹی آئی. تھینک یو سو مچ لطیف کھوسا صاحب. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی، ویلکم بیک ونس اگین. اور دنیا ڈیجیٹل بینکنگ کی طرف چلی گئی ہے. اس وقت آپ دیکھیں لوگوں کے پاس کارڈز ہیں، کیش بہت کم رکھتے ہیں، تو کیش لیس جو اکانومی ہے وہ اب بڑی پرائیورٹی بن گئی ہے لوگوں کے لیے. ایسے میں بینک الفلاح نے اپنی نئی موبائل بینکنگ اپلیکیشن نیو الفا لانچ کی ہے، جو روایتی بینکنگ سے ہٹ کر ہے. اب یہ کیسے ہٹ کر ہے؟ اس کا مقصد ہے جی کیش لیس معیشت کو فروغ دینا، اور اس کو گیم چینجر بھی کہا جا رہا ہے. سو ایپ کے ذریعے صارفین جو ہیں وہ یوزر انٹرفیس کے نئے ڈیزائن کے ساتھ سیونگ، سرمایہ کاری، قرضوں کی سہولتوں کے تجربے کر سکتے ہیں، جو بینکنگ کو ان کی روزمرہ زندگی کو آسان بناتی ہے. چلیں جی، بینکنگ کے طریقے کچھ معلومات ہم نے آپ کو دی، باقی اس ایپ کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے یہ ہمیں بتائیں گے بینک الفلاح ڈیجیٹل بینکنگ کے گروپ ہیڈ محمد یحییٰ خان. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان دی اسٹوڈیوز. تو بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو ایپ ہے، آج کل دور ہی ڈیجیٹلائزیشن کا، اپنے فون پہ ایپس کے ذریعے آپ ٹرانزیکشنز وغیرہ کر سکتے ہیں. اس نیو ایپ سے کیا اکاؤنٹ بھی کھل سکتا ہے گھر بیٹھے، یا کیا
جی ہاں ممکنات میں سے ہے یہ؟ جی بالکل ہے، اور بڑا آپ نے ریلیونٹ سوال پوچھا ہے، اس لیے کہ ہم پچھلے 70-75 سال سے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے ہمیں کسی بینک برانچ میں جانے کی ضرورت ہے. اب ڈیجیٹل بینکنگ اور آلسو تھینکس ٹو جو ریگولیشن آئی ہے، ریگولیٹر نے سپورٹ کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے فل فلیجڈ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. نہ کنونشنل یا اسلامک کی چوائس اس نیو الفا کے ذریعے آپ کو ملتی ہے. یہ ایک اس کا یونیک فیچر ہے کہ آپ جو چاہیں جس مرضی چاہیں اکاؤنٹ کھلوا لیں، اینڈ آپ ملٹی کرنسی اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں. تو ڈالر، جی بی پی، یوروز، پاک روپیز تمام اکاؤنٹس کھلوا سکتے ہیں. اینڈ فائنل چیز اس میں یہ کہ آپ اس کرنسی کو آپس میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں آپ موو کریں کرنسی تو وہ آن دا فلائٹ گو بھی ہو سکتی ہے. تو بالکل آپ، لیکن پہلے جو ہم اکاؤنٹ کھلواتے تھے تو اس کے اندر نکاح نامے پہ اتنے سائن نہیں ہوتے تھے جتنے بینک کے اس پیپر پہ ہوتے تھے. تو ہاؤ وڈ دیٹ بی مینیجڈ؟ جی ہاں، سو اگین تھینکس ٹو دی ڈیجیٹل ریگولیشن جو آئی ہے، اس میں مختلف طریقے سے ہم جس کو نو یور کسٹمر کہتے ہیں، ہم اس کو پہچانتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہم ایک نادرا سے ریکارڈ چیک کرتے ہیں آپ کا، جس میں ہم بایو میٹرک بھی کرتے ہیں، اور ایک بیک اینڈ جس کو ہم نادرا ویریسز بھی کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس تمام قوائف آ جاتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے اکاؤنٹ کھلتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ اینڈ اسٹرنجنٹ ہے بنسبت نکاح نامے پہ سائن کرنا کنونشنل بینکنگ. اوکے، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیش لیس اکانومی والا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ ابھی اگر ہم دیکھیں تو اگر میں ایک عام صارف کے طور پہ سمجھوں، میرے پاس کارڈس ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی کیش لیس اکانومی ہی یوز کر رہی ہوں. ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام دیٹ؟ جی ہاں، سو ڈفرینٹ، یہ نیو الفا اس حساب سے ڈفرینٹ ہے. کارڈ جیسے آپ نے ذکر کیا، کارڈ از دا مینز آف شاپنگ، آپ جا کے اسپینڈ کر سکتی ہیں اس کارڈ کے ذریعے سے. لیکن کارڈ آپ کی فائنینشیل لائف اسٹائل کو مینیج نہیں کر سکتا. وچ مینس کہ جب آپ کی سیلری آئی مہینے کے اختتام میں یا شروع میں، اب یہ ایپ کیا کرے گی، یہ آپ کو دکھائے گی کہ آپ کی ٹرانزیکشنز کی بیسس کے اوپر پچھلے مہینے کی آپ اس مہینے سرپلس میں ہوں گے یا ڈیفیسٹ میں رہیں گے. اچھا، اگر سرپلس میں آپ ہیں تو آپ کو یہ آپشنز دکھائے گی بے تحاشا کہ آپ کہاں کہاں انویسٹ کر سکتی ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. وہ ٹی ڈی آر، ایک ٹرم ڈپازٹ ریسیٹس کہتے ہیں، آپ 7 دن سے لے کے 1 سال تک کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. 7 دن سے 1 سال ڈپینڈنگ اپون آپ ٹینر کیا. میوچل فنڈز میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ سیونگز اکاؤنٹ کھول کے صرف سیونگز اکاؤنٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ سے پیسے موو کر کے سیونگز اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں. سیکیورٹیز خرید سکتی ہیں. گورنمنٹ سیکیورٹیز جو ہماری گورنمنٹ جو آج تک ریٹیل کسٹمر کو ایکسیس جنرلی نہیں ہوتا، جس کو ہم ٹریجری بلز یا سکوکس کہتے ہیں، وہ سب کر سکتے. تو ایک تو ذکر ہو گیا یہ سب سیونگز کا. دوسری چیز جو فائنینشیل لائف اسٹائل آپ کا کارڈ نہیں دیتا، جو یہ دیتی ہے وہ ہے بورنگ. تو اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ یا کیش لون 7.5 لاکھ روپے تک کا لینا ہے تو آپ اس کے ذریعے بورو بھی کر سکتے ہیں. یو ہیو یوزڈ دی ٹرم فائنینشیل لائف اسٹائل فار دس ایپ. یہ کیا ہے؟ جی یہی جس طرح سے بھی صدف نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کو مینیج کرنے کا طریقہ آج سے پہلے کوئی فائنینشیل سروسز ایپ اس اسکیل پر نہیں دیتی تھی کہ جس میں آپ انویسٹ کر سکیں اور اپنی منی کو گرو کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ خالی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ کے اس کو بیٹھیں. اینڈ دوسری طرف یہ کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ بورنگ کر سکیں. پھر نہ صرف یہ کہ پھر یہ آلسو یہ واحد ایپ ہے جو آپ کو آپ کی تمام اس کی ایک پکچر دکھاتی ہے. سو آپ کو کہے گی کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ کا بل اگر اتنا چڑھا ہوا ہے، آپ نے ایک آٹو لون لیا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کو اتنا قرضہ ہے، آپ کے بینک میں ابھی اتنے پیسے ہیں، مختلف سیونگ تو آپ کو ایک پائے چارٹ میں تمام چیزیں نظر آتی ہیں. تو آپ نہ صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں، پروجیکشنز بھی دکھاتی ہے، اور ادھر سے ہی آپ انویسٹمنٹس یا ریڈیمپشنز کر سکتے ہیں. آپ نے سرمایہ کاری کے آپشنز بتائے، قرض بھی لیا جا سکتا ہے اس ایپ کے تھرو، وہ کیسے پاسبل ہوگا، کتنا اماؤنٹ لیا جا سکتا ہے؟ جی جیسے میں نے ذکر کیا، قرض میں آپ اس کے ذریعے سے ہوم لون، آٹوز کے لیے کیش لون 7.5 لاکھ روپے تک کا کیش لون، کریڈٹ کارڈ اینڈ کچھ بلکہ ایگریکلچر زرعی کچھ قرضے جس میں ان کا اکوپمنٹ ہے یا اینیملز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس کے ذریعے آپ مینیج کر سکتے ہیں. ایک اور چیز اف یو الاؤ می ٹو، کہ جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، اسی کے اندر ایک ہماری ای کامرس مارکیٹ پلیس ہے، اس کا نام الفا مال ہے. تو اگر آپ الفا مال، سو اگر آپ کے پاس پاکستان میں کسی بھی بینک کا کریڈٹ کارڈ موجود ہے، صرف ہمارے بینک کا نہیں، کسی بھی بینک کا، آپ اس کے اوپر جا کے انٹرسٹ فری قسطوں میں
اپنے روزمرہ کی چیزیں انسٹالمنٹ پہ خرید سکتے ہیں 1 سال تک انسٹالمنٹ پہ انٹرسٹ فری. اوکے, اچھا دوسرا یہ جو ٹیپ اینڈ پے کا کانسیپٹ ہے, اس سے یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کتنی بڑھ رہی ہیں اور اس کا رسپانس کیسا ہے؟ اس کا رسپانس بہت اچھا ہے. خاص طور پہ بینکوں نے اور ریگولیٹر نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ سے نیچے پن بھی نہ لیں تاکہ وہ رسک ایکسیپٹ کریں آپ, تاکہ فرکشن ختم ہو. سو اٹس فنٹاسٹک کہ اگر آپ کو کارڈ گھر سے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے کارڈ کو اپنے فون میں اسٹور کر لیں تو فون کو آپ ٹیپ کر کے اس کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اور ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ ایپ اسلامی بینک کاری کے اختیارات اور جو ٹرم ڈپازٹ رسیدیں ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہے. صارفین خاص طور پہ شریعت کے مطابق جو مالیاتی طور پہ مصنوعات ہیں اس کے خواہش مند افراد کی ضرورتوں کو کس طرح پورا کر رہی ہیں اور کتنا ضروری ہے؟ جی ہاں, بالکل صحیح کوشچن. سو ایک تو یہ کہ جیسے میں نے ذکر کیا, آپ اسی ایک سنگل ایپ کے ذریعے اسلامک اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں, اسلامک سیونگز اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کی تمام آپشنز ایپ میں چینج ہو جاتی ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, سودی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. اسی طریقے سے آپ اسی کے ذریعے منافع کما سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے آپ اسلامک نو انٹرسٹ بیسس کے اوپر کوئی بھی چیز انسٹالمنٹ پر خرید سکتے ہیں. سو یہ تمام چیزیں اس سنگل ایپ کے اندر موجود ہیں, اسلامک بھی اینڈ کنونشنل. اوکے جی, تو مستقبل میں کیا ارادے ہیں مزید اس چیز کو وسعت دینے کے؟ جی دیکھیں, ہم نے یہ ایک ہمبل سی ایفرٹ کی ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو ٹرانزیکشنل بینکنگ سے آگے لے کر جائیں. یعنی میں اور آپ آج سے پہلے اپنی جب اپلیکیشن استعمال کرتے تھے تو اس سے یا کسی کو پیسے بھیج دیتے تھے یا بل جمع. اب ہم نے جیسے ذکر ہوا کہ ہم نے فائنینشیل لائف اسٹائل دی ہے لوگوں کو, آگے آتے وقت میں ہم اس میں مزید چیزیں ایڈ کریں گے, مزید سہولیات ایڈ کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, تشریف لائے اور بڑے زبردست انداز میں اس ایپ کے بارے میں ایکسپلین کیا. اچھا جی, اس وقت ایک بریکنگ نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بینچ کے لیے 2 سینئر ججز کا چیف جسٹس پاکستان کو خط. دونوں سینئر ججز نے اسی ہفتے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے. تو راجہ محسن اعجاز مزید تفصیلات دیں گے اس سے متعلق, بتائیے گا جی. چلیں جی, راجہ محسن سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے جو مزید خط کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں. راجہ محسن جی بتائیے گا. جی راجہ محسن بتائیے گا, یہ جو 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق 2 سینئر ججز کا خط ہے اس کی ڈیٹیلز ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے یہ خط لکھا ہے. سو جو 2 سینئر ججز ہیں اس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں. جی بتائیے گا اس سے متعلق راجہ محسن اعجاز. دیکھیے, 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کے معاملے پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ خان آفریدی کو خط لکھا گیا ہے. اور اس خط میں یہ سینئر ججز کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بینچ کے لیے جو ہے وہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے. اور اس خط میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 31 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں 26ویں آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ ہوا. یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گی. کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی کاز لسٹ جاری نہ ہوئی. دونوں سینئر ججز نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس سے کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا. اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن 2 کے تحت ہم ججز نے خود اجلاس بلایا. 2 ججز نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گی. دونوں ججز نے 31 اکتوبر کے میٹنگ منٹس رجسٹرار کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کی ہدایت بھی کی. اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ اسی ہفتے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں. ہمارے مطلع کرنے کے باوجود بھی ججز کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے میٹنگ نہ بلانے پر اپنا اجلاس کیا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس خط میں کہ جو ججز کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کیس کی لسٹ ہے وہ جاری کی جائے. چلے جی, بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن اعجاز. تو یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, خوش آمدید ایک بار پھر سے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اشفاق ستی اور صدف عبد الجبار ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہے.
पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक इस वक्त 10:04 हुआ चाहते हैं और 1 घंटा मजीद हम आपका साथ देंगे आज कम से कम। तो बाकी ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट जी अपडेट्स हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। कल जो कुछ हुआ वो हमने एंटिसिपेट, काफ़ी सारी कानून साजी के हवाले से तो एंटिसिपेशन थी कि होगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें हुई जिसकी एंटिसिपेशन नहीं थी। इवन के जो तादाद है जजेस की वो भी सब कोई 25 कह रहे थे, 23 कह रहे थे, 23 होंगी, लेकिन 34 हो गई है। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक जो मसला जो मुझे समझना, मैं पूछना भी चाह रही थी, वो आईनी बेंच वाला। आईनी बेंच पहले बनेगा तो उसमें इंक्लूजन होना आईनी बेंच के सरबराह का, वो तयन करेगी आईनी बेंच के सरबराह का, तो ये होगा कैसे? अच्छा जी, अब अभी कुछ देर पहले हमने एक ब्रेकिंग दी थी, वो 2 जज साहिबान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक फुल कोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। तो वो बेसिकली है कि इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये खत तहरीर किया है। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था और ये कहा गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, लेकिन कोई कॉज लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई। राजा मोहसिन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राजा मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस की जानिब से जो खत तहरीर किया गया है उसमें दोनों सीनियर जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जो दरख्वास्तें हैं वो फुल कोर्ट के सामने लगाने का मुतालबा किया है। और खत में ये कहा गया है कि 31 अक्टूबर की जो जजेस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला किया गया था कि ये जो केस है ये फुल कोर्ट में लगाया जाएगा, और कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाए जाने पर दोनों जजेस ने जो है वो इजलास बुलाया और सेक्शन 2 के तहत जो इजलास बुलाया गया उसमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने लगाने का फैसला किया गया। अब दोनों जजेस की जानिब से 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी की गई है, और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि इसी हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाए, और इसके साथ साथ कॉज लिस्ट इस सिलसिले में भी जारी करने का मुतालबा किया गया है दोनों जजेस की जानिब से। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, तो ये जो सारी सूरत हाल है, अब ये 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक है। फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा है। दोनों सीनियर जजेस ने इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा किया है। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। ख़त के मतन में ये भी है, फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी ना हो सकी और दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। आगे खत में मजीद यह है कि चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। 2 जजेस ने इजलास में फैसला किया 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी और उसी हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। इसी हफ्ते माजरत के साथ हमारे आगाह करने के बावजूद भी जजेस कमेटी इजलास नहीं बुलाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से मीटिंग ना बुलाने पर अपना इजलास किया। जजेस कमेटी ने 4 नवंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा, उसके बावजूद कॉज लिस्ट जारी ना की गई। 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। जजेस कमेटी इजलास में किए गए फैसले पर अमल करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। तो ये खत का मतन हमने आपके सामने रख दिया है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, तो अब ज़रा वज़ीर आला केपी की तस्करा कर लेते हैं कि वो एक बार फिर से अब कह रहे हैं कि वो कफन बांध के निकलेंगे और फिर वफाकी हुकूमत के बारे में जो उनके इरशादात हैं। एक्चुअली अशफाक, मामला ये है कि केपी गवर्नमेंट ने भी पीआईए खरीदने में अपना इंटरेस्ट शो किया है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब सूबे इस बात का इंदिया देते हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं, पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है जिसको वफाक नहीं संभाल पा रहा, इतने अरसे से उसमें कुछ भी तब्दीली हम नहीं देख रहे हैं, तो क्या सूबों के पास अपने वसाइल इतने होते हैं कि वो एयरलाइन चला सकें? और अगर हम उनकी गवर्नेंस की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं जिस पर अपोजिशन सवालिया निशान उठाती रहती है। अब हम गवर्नर केपी की बात कर लें, फैसल करीम कुंडी साहब,
وہ کہتے ہیں جی جب یہ لوگ آتے ہیں احتجاج کرنے تو اس تمام تر جو وسائل ہیں کے پی کے یہ وہاں پر لگا دیتے ہیں. تو صوبے میں کیا لگ رہا ہے؟ پھر صوبے کے امن و امان سے متعلق اور دیگر ایشوز پر بڑی بات. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہاں پر گریڈ اسٹیشنز پر حملے ہوئے, پھر اس کے بعد کئی علاقوں کی صورتحال کے حوالے سے گورنر صاحب بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی پشاور میں, لیکن وہاں پر ریسکیو عملہ بے بس دکھائی دیا اور آگ کے گھنٹوں کے بجائے دنوں میں اس پر قابو پایا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پی آئی اے کو خریدیں گے. لیکن کیا یہ بیان ہے یا پھر یہ حقیقتاً کوئی سوچ ہے اس کے پیچھے, یا پھر بیان ہی دیا جا رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں ذرا آپ کو پہلے سنوا دیتے ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اسی نام سے ہم اس کو صوبہ لے گا اور اسی نام سے اس کو چلائے گا. ہم پاکستان کے نام کو کوڑی کے داموں ان لوگوں کو بیچنے نہیں دیں گے. اور یہ اس کو بیچ نہیں رہے, یہ اس کو انڈائریکٹلی خود خرید رہے ہیں. نیت کیا تھی کہ وہاں پہ سستے داموں بیچ کے خود ہی خریدار بنے ہوئے. تو میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا. میسج آ رہے ہیں میرے صوبے کے ورسیز لوگوں کی کہ ہم چندہ ڈالیں گے لیکن یہ ایئر لائن ہم نہیں خریدنی ہے. اچھا, ایئر لائن خریدنے میں کتنے صوبے انٹرسٹڈ ہیں؟ اچھا, گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھی ایک بیان انہوں نے دیا. انہوں نے کہا چاروں صوبے مل کے خرید لیں, اور اس کو پی کے نام سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سوائے میرے اور آپ کے باقی سبھی اس پہ, بھائی ہمارے پاس اتنے کوئی پیسے نہیں ہیں قسطوں پہ. وہ ابھی ہم تو ٹکٹ خریدنے کو بھی سوچتے رہتے ہیں کہ کب ٹکٹ سستے ہوں گے تو ہم خریدیں. اچھا, آپ اندازہ کریں کہ یہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں ایئر کرافٹس بھی, اور ایئر لائنز بھی سستی نہیں ہوتی ہیں, اور خاص طور پر ان کو چلانا بھی آسان کام نہیں ہوتا. یہ جو ملینز آف ڈالرز کا ایک ایئر کرافٹ ہوتا ہے, اور اس کی مینجمنٹ پلس اس کا اسٹاف پلس جو پائلٹس ہیں ان کی تنخواہیں پلس جو مینیجریل اسٹاف ہے ان کو کس طریقے سے دیکھنا, پھر جو قرض لیے ہوئے ہیں آلریڈی ایئر لائن نے وہ کس طریقے سے ان کی ادائیگی ہوگی. تو میں تو حیران ہی ہوتا ہوں صدف ان باتوں پر اور اس گفتگو پہ. اچھا, باتیں تو کی جا سکتی ہیں, سولوشن میں آپ نے بتانا بھی یہ ہے کہ آپ کیسے اسے پروفیٹیبل بنا سکیں گے. کیا جو امپلائیز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کم کی جائے گی, کس طرح خسارہ کو پورا کیا جائے گا, کیسے قرض ادا کیے جائیں گے, اور کیسے ریونیو جنریٹ, اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے طیارے اتنے ہیں اور ان میں سے آپریشنل صرف 16 یا 17 ہیں. اور یہ مسئلہ صدف عبدالجبار آج سے نہیں ہے. اف یو ریممبر 2009, 10, 11, 12 پیپلز پارٹی کا دور تھا, تب بھی یہی باتیں. پھر اس کے بعد نون لیگ کا دور آیا, تب تھوڑا سا صورتحال بہتر ہوئی. پھر اس کے بعد یہی باتیں جب ایئر کرافٹس آپ کے پاس موجود ہیں. اور کیوں؟ پھر اس کے بعد EU انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے آپ پہ. کیوں لگائی ہوئی ہے؟ دیر مسٹ بی اے ریزن. پھر دوسرا, آپ کے لوگ جاتے ہیں جب کینیڈا یا ایسے ملکوں میں, تو آپ کے فلائٹ اٹینڈنٹس یہ سارے وہاں پر جا کے غائب ہو جاتے ہیں. تو بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں صدف جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی ایئر لائن کی زبوں حالی میں. تو آئی تھنک کہ اس پہ کام ہونا چاہیے. جی کام ہونا چاہیے, لیکن what happened to the bidder جنہوں نے 10 ارب کی بڈنگ لگائی تھی؟ جی وہ تو کچھ کہہ رہے تھے کہ ایڈجسٹمنٹ بھی چاہ رہے تھے میرے خیال. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اب صوبے اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, گو کہ پنجاب پیچھے ہٹتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اکثر و بیشتر ہمیں بیانات مریم اورنگزیب صاحبہ کے بھی اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کے نظر آئے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. لیکن لیٹس سی اس کا فیوچر کیا ہوتا ہے. اور کے پی انٹرسٹ شو کر رہا ہے, اور سندھ کے گورنر نے بھی اپنا تھوڑا بہت انٹرسٹ بھی اس میں شو کیا, لیکن وہ تمام صوبوں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اس میں اپنا کوئی کنٹریبیوشن ادا کریں. سو جو کام وفاق نہیں کر پایا وہ صوبے کرنے کی سوچ رہے ہیں. چلیں جی, اس حوالے سے مزید بھی ہم بات کریں گے, کچھ اپڈیٹس ہیں. اچھا جی, وہی خط, اس متعلق مزید بھی کچھ اپڈیٹس ہیں, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک اور خط. دوسرے خط میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس فوری بلانے کی درخواست کی گئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر آج ہی فوری کمیٹی اجلاس بلایا جائے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا معاملہ بڑا اہم اور فوری نوعیت کا ہے. سو یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس جی فوری طور پر بلانے کی درخواست کی گئی ہے اس خط میں. تو کون ہے ہمارے ساتھ جی اس پہ؟ اچھا جی, ایک تو 31 تاریخ کا ایک خط تھا, پھر آج بھی لکھا گیا ہے, نہیں آج نہیں بلکہ گزشتہ روز بھی ایک خط لکھا گیا تھا. اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب 2 خطوط ہو چکے, ایک 4 نومبر کی ڈیٹ کا ہے اور ایک 31 اکتوبر کی ڈیٹ کا ہے. تو اس کے درجات کیا ہیں وہ ظاہر ہے کہ دیکھنا ہوں گے. تو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. 2 سینئر ججز ہیں, سینئر موسٹ ججز ہیں بیسکلی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے. یہ وہ جج صاحبان ہیں جو چیف جسٹس بننے کی جو دوڑ تھی اس کے اندر بھی شامل تھے, along with جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب. تو راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں.
राजा मोहसिन साहब ये फरमाइएगा, ये जो खत एक तो सामने स्क्रीन पे हम चला रहे हैं, एक तो ये है, और एक 4 नवंबर का भी कोई खत लिखा गया, तहरीर किया गया, थोड़ा तफसीली है वो? देखिए, एक अलग से खत लिखे, एक तो जॉइंट लेटर है जो सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से लिखा गया था, जिसमें कॉज लिस्ट जारी करने का मुतालबा किया गया, और जो फिर इन 2 जजेस की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 के तहत इजलास बुलाया गया, एक उसका जिक्र था। ये जो एक और दूसरा खत है जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो है वो लिखा गया है, और ये इसमें ये इस्तदा की गई है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास है वो फौरी तौर पर बुलाया जाए, और इस खत में ये इस्तदा की गई है जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि फौरी तौर पर जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है इस पर इजलास बुलाया जाए, क्योंकि ये जो मामला है ये बड़ा अहम और फौरी नोयत का है। तो ये एक मुख्तसर सा लेटर है जिसमें ये कहा गया है कि जो कमेटी मीटिंग है वो फौरी तौर पर बुलाई जाए। राजा मोहसिन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, तो अब हम कहाँ जाएं? खैबर पख्तूनख्वा का हम तज़किरा कर चुके हैं, मुल्क की थोड़ा मईशत का तज़किरा कर लेते हैं, के हवाले से बात कर लेते हैं। तो वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था, कल जो हमारी डिस्कशन चल रही थी ना, तो उसमें ज़ुबैर साहब ने जब ये कहा कि पहले एयरलाइन को बेचने के लिए उसको बेहतर करना ज़रूरी होता है, और ये बात दुरुस्त है कि आप जब किसी भी चीज़ को सेल करना चाहते हैं, आपका कोई पर्सनल एसेट भी हो, तो आप चाहते हैं कि वो इस काबिल तो हो, देखने में ऐसा तो लगे कि कोई खरीदने में रजामंदी ज़ाहिर करे और उसके बेहतर रेट लगाए। तो ऐसा नहीं किया गया था और फिर बेचा भी जा रहा था। तो अगर इतनी कैपेसिटी हो कि हम उसको बेहतर कर लें और मुनाफा बख्श भी बना लें, तो फिर बेचने की जरूरत क्या रह जाती है? वो जो वजीर हैं निजकारी के अलीम खान साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था ना कि मेरी जिम्मेदारी इसको ठीक करना नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी इसको बेचना है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। जुबैर साहब ये बात कर रहे थे। अच्छा जी, हाँ जी, तो मईशत पे अब थोड़ा बात कर लेते हैं जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का मरकजी बैंक है, उन्होंने 1.5 माह के लिए पॉलिसी रेट में 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है जी। शरह सूद 17.5% से कम होकर अब 15% पर आ गई है, और स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है कि महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुई, और अक्टूबर में महंगाई बढ़ने की जो शरह है वो तवक्को से वैसे कितना जबरदस्त रहता है सदफ, कितना सीखने का मौका मिलता है ना, कि हमें भी ये पता चला कि ये बेसिकली महंगाई कम नहीं होती, महंगाई बढ़ने की शरह कम होती है, बिकॉज़ ये मिसलीडिंग हो जाता है। मिसलीडिंग हो जाता है। तो चलें जी, अब सितंबर 2024 में करंट अकाउंट जो 11 करोड़ 90 लाख डॉलर से सरप्लस रहा। हम नॉर्मली बात किया करते थे, अक्सर कमी वेशी हमें सुनने को मिलता था कि करंट अकाउंट सरप्लस है, वरना हम खसारे की बात करते थे। जबकि नई EFF प्रोग्राम की मंजूरी से गैर यकीनी की कैफियत कम हुई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में कहा कि कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा और रवा माह कतर से टीम पाकिस्तान आ रही है। चलें, तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम होने जा रहा है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर खाकान। शरह सूद में जो 2.5% कमी हुई है, इसके क्या पॉजिटिव असरात हमारी मईशत पर होंगे, इससे चलें आगाज़ करते हैं। तो देखें सदफ, जैसे आपने कहा कि महंगाई के बढ़ने की जो शरह है उसमें खातिर खा कमी हो गई। मैक्रो स्टेबिलिटी का ये एक अहम जुज़ है, और IMF की एंगेजमेंट, और मैंने बहुत दफ़ा ये बात कही है कि पाकिस्तान को प्रूडेंटली चलाना, IMF के साथ एंगेज्ड रहना ही है। ये उसकी एक समरात हैं कि आपने प्रोग्राम किया और आपकी इस वक्त इतनी मैक्रो स्टेबिलिटी है। आपने करंट अकाउंट का भी जिक्र कर दिया, रिजर्व्स भी बढ़ गए, और जब महंगाई की शरह में कमी हुई, यानी कि डिसइंफ्लेशन का ट्रेंड स्ट्रॉन्गर हुआ, तो लोगों तक सबसे पहले तो यही फ़ायदा हुआ कि कीमतें उस तरह नहीं बढ़ रही। पिछले साल 24% बढ़ी थी, उससे पिछले साल 29% बढ़ी थी। इस पिछले माह में 7.2% बढ़ी हैं। इसकी वजह से एक रूम क्रिएट हुआ। अब इसके 3 क्लियर फायदे हैं जब पॉलिसी रेट कम होता है। हियर्स द फॉलोइंग। अगर सदफ आप 1 लाख रुपए का मार्कअप दे रही थी, आपने लेट से होम मॉर्गेज किया हुआ है उस पे, तो वो पिछले 8-10 माह में जो कमी वाकया हुई है वो 65-70 हज़ार रह जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने गाड़ी लीज करनी है उसकी लीज की किस्त कम हो जाएगी। और नंबर 3, अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने नई मशीनरी खरीदनी है या कोई वर्किंग कैपिटल बोरो करना है, तो उसको मतलब 10 लाख पे 3 लाख बचना शुरू हो जाएंगे माहाना किस्त पे। सो दे कैन री इन्वेस्ट। इससे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक
اور آئی نو بہت FDI کی بات ہوتی ہے. میری دوسری چیز ستی صاحب ہمیشہ یاد رکھیے, you have to get your domestic investor excited first and then the foreign domestic will follow in terms of joint ventures, in terms of management ventures, in terms of technological transfer. That is much more important for Pakistan. I know policy makers 77 سال سے پیسہ ڈھونڈ رہے ہیں باہر سے. آپ کو ایکسائٹ کرنا ہے کہ پاکستان کا کوئی چھوٹا پرزہ بنانے والا کسی پرزے بنانے والے جرمنی سے کولیبریشن کر لے. جب یہ کولیبریشن ساؤتھ کوریا کے سیمسنگ کی ہوتی ہے تائیوان میں, تو وہ 72 ارب ڈالر کی 1-2 دہائی میں امپورٹ بلڈ ہو جاتی ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہاؤ دس ول ورک. تھنک بگر, اور پھر یہ ہے کہ ڈومیسٹک صارف کو پہلے فائدہ پہنچائیں. اچھا ایک چیز یہ سمجھائیے گا کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی شرح سود جس طرح سے صدف نے بھی آپ سے سوال کیا کہ 2.5% کم ہو گئی ہے, معیشت پر اثر پڑتا ہے, لیکن اس کا کوئی برڈن آتا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر اگر شرح سود کم کرتے ہیں؟ کیونکہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا اس دوران سنگل ڈیجٹ میں بھی لے کے گئے تھے, تو اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں گورنمنٹ پہ کہ جب شرح سود کو کم کرتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیے شرح سود کو زیادہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ مانیٹری ٹائٹننگ سے آپ بورو نہ کریں. اگر آپ بورو نہیں کریں گے تو پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی. اگر ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی تو چیزوں کی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھیں گی. اف دیر آر 5 buyers and 10 sellers تو قیمتیں جو ہیں وہ اس طرح بڑھیں گی نہیں. شرح سود کم ہونے کی اور بہت گنجائش ہے پاکستان میں, پر یہ کم اس لیے اتنی نہیں ہو رہی. ابھی اس کو ستی صاحب سمجھیں کہ جو 17.5% کا ریٹ تھا وہ 15% ہو گیا. اگر انفلیشن 7.2% ہے تو یہ آج بھی جو گیپ ہے 17.5 اور 7 کا تو 10% تھا, 2.5% اور کم ہو گیا یہ گیپ, اب 7.7% رہ گیا ہے. اس میں ابھی کمی کی گنجائش ہے. اگر ریئل ریٹ یہ جو 7.5% کا گیپ رہ گیا ہے اس کو ہم 2.5-3% پر لا سکتے ہیں ایونچولی, اینڈ دیٹس دی ایم. اور یہ جب سستی منی آئے گی تو کاروبار میں جو انسینٹیوائزیشن ہے وہ ہوگی. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ نہیں ہو رہا کہ وی آر بینگ کیئرفل کہ دوبارہ نہ انفلیشن بڑھ جائے. ایک عام صارف کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, ایک عام آدمی کے پر کیا اس سے فرق پڑے گا جب ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو گئی ہے؟ آٹا تو اتنا ہی مہنگا ہے, بجلی تو اتنی مہنگی ہم لے رہے ہیں, تو ہماری ایک عام آدمی کی زندگی میں سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیے ہمیشہ اس پہ اس طرح فرق پڑتا ہے کہ آپ کی ویجز جو ہیں وہ سٹیٹک نہیں ہیں. ہر سال آن دی ایوریج آپ سمجھیے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ 20% آپ کی سٹیٹک نہیں ہے, ہاں نہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی اسیوم کرتے ہیں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ARY میں آپ ان کی سیلری بھی بڑھاتے ہوں گے 10 سے 15%. تو اگر آپ 15% بڑھا دیں گے اور انفلیشن قیمتوں کے بڑھنے کی شرح 10% ہوگی تو آپ کی قوت خرید واقعی میں بڑھ جائے گی. اسی طرح جی سو آئی تھنک دیٹ, پر پچھلے 2 سال میں آپ کی قوت خرید 37 صاحب ٹوٹی ہے, بیکاز میں نہیں سمجھ سکتا کہ 24% یا 29% پچھلے 2 سال میں آپ کی سیلریز بڑھی ہوں گی. بٹ یہ سال اس طرح تھوڑا سا خوشائن ہوگا. اور دوسرا سب سے بڑا جو سب سے امپورٹنٹ ہے, دیکھیے اگر پاکستان کی شرح نمو جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2-2.5-3% اس دفعہ ہم اسیوم کر رہے ہیں, لیٹ سے کہ تھوڑی آسان کریڈٹ ملنا شروع ہو جائے, کاروبار چلنا شروع ہو جائیں, جب 3% پاکستان میں اگر گروتھ ہوتی ہے اس سال, سو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے 1% گروتھ پاکستان میں 4 لاکھ کے قریب نوکریاں نئی کریٹ کرتا ہے. کوئی فیکٹری لگتی ہے, کوئی زراعت بہتر ہوتی ہے, کوئی سروس انڈسٹری چلتی ہے. اگر 3% گروتھ ہوتی ہے تو 10 لاکھ نوکریاں نکلتی ہیں. آخری بات صدف, ویری ویری امپورٹنٹ, پاکستان کو ہر سال اگر اپنے یوتھ کو امپلائمنٹ پاکستان میں دینی ہے تو 20 لاکھ نوکریاں نکالنی ہے. 20 لاکھ. سو اگر 3% گروتھ ہوتی ہے تو آپ کو 10 لاکھ نوکریاں ملتی ہیں. سو دس از دا تھاٹ پروسیس. سو دونوں ایسپیکٹس ہم نے آج ڈسکس کیے, انویسٹمنٹ بھی اور شرح سود بھی, یہ دونوں گروتھ کا امپورٹنٹ جوز ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. always a very good learning experience. ساری چیزیں ایکسپلین کر دی, تنخواہ بھی بڑھوا دی ہماری. تنخواہ بھی بڑھا. ٹاپک چینج کر لیتے. ہم
بات کر رہے تھے کے پی کے جو اس وقت حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں خاص طور پہ گورنر کے پی کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی حالات تو وہاں پر ٹھیک نہیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر وہاں کے مسائل ایئر لائن کیسے خریدیں گے جو ہے وہ اشارے کر چکے ہیں. تو انہیں سے بات کر لیتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو انتظامی سطح پر بدحالی کے معاملات ہیں اس پر گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ ہمارے لیے وقت نکال لیتے ہیں. تو کل ویسے میں پہلے اس پہ تذکرہ کرنا چاہوں گا، شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی گورنر کا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، اور گورنر صاحب جو ہیں وہ یہ عہدہ ایسا ہے کہ ان کو بس سمریز پہ سائن کرنے ہوتے ہیں، ان کا اپنا تو گورنر صاحب کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ شوکت یوسف زئی صاحب کل ہمارے ساتھ تھے تو کہہ رہے تھے، اور ان کی نظر میں گورنر کا عہدہ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا اپنا نقطہ نظر بیان کریں، پھر اس کے بعد باقی بھی بات کرتے ہیں. جی آواز پہنچ رہی ہے آپ تک فیصل کریم کنڈی صاحب؟ آئی گیس ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، ہم کوشش کریں. چلیں ہم ٹرائی کریں گے کہ گورنر صاحب ہمارے ساتھ آ جائیں. آپ کا سوال ایسا تھا، اس کے بعد جب خاموشی ہوئی تو میں تھوڑی دیر ذرا سی آکورڈ سی مجھے سچویشن لگی، لیکن یقیناً ان تک آواز نہیں ہوگی، ورنہ اس کا جو جواب دیں گے وہ بالکل ہم چاہیں گے کہ وہ جواب دیں. لیکن بڑی انٹرسٹنگلی اچھا میں نے پھر اچھا درمیان میں مجھے لگا تھا صورتحال، وہ رات گئے جو کال آئی تھی اس کے بعد مجھے لگا تھا کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. ہاں کاؤنٹر کوسچن میں نے کل شوکت یوسف زئی صاحب سے کیا تھا کہ بھائی پھر آپ لوگ بھی تو اس پوزیشن پہ ہیں نا، آپ کے بھی گورنر ہیں، تو کہنے لگے ہم تو چاہتے ہی تھے کہ گورنر ہاؤس کو بھی ہم لائبریری بنا دیں، وہ تو یونیورسٹیز بھی بنائیں اور نہ جانے کیا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش. لیکن 15 سال میں کون سی بتائیے گورنر ہاؤس جو ہے وہ یونیورسٹی بنی ہو؟ کوئی بھی نہیں بنی. تو چلیں جی بریک لیتے ہیں جی، ابھی بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر بتاتے رہتے ہیں، ARYB گلوبل کی جانب سے زبردست اقدام اٹھایا گیا یہ انیشیٹو آؤ مل کر بنائیں پاکستان. آج کا سیگمنٹ بھی اسی حوالے سے. آؤ مل کر بنائیں پاکستان، an initiative of ARYB Global. اچھا جی، تو اس حوالے سے ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ بیسکلی آؤ مل کر بنائے پاکستان بڑا ایک خوبصورت پیغام ہے. تو یہ ARYB گلوبل کا ایک انیشیٹو ہے اور یہ پروگرام لانچ ہو چکا ہے. اور اس میں جس طرح سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں مسائل جو ہیں ویسے تو بہت ہیں، لیکن جو بیسک ایشوز ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے، لیکن باقی لوگوں کو بھی اپنا اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. وہ صحت اور ایجوکیشن سے متعلق ہے. ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ بھائی خدا را بجٹ میں اس معاملے میں بھی تھوڑے سے ایلوکیشن کو اپنی بڑھائیں تاکہ لوگوں کو جو افورڈیبل ایک صحت کی سہولیات میسر آ سکیں. ساتھ ہی ساتھ مالی استحکام کیسے آئے، جسے آج کل اگر ہم ڈیجیٹل دنیا کی بات کریں تو پیرلل انکم کا بڑا وہاں پر چرچا ہے. اور ظاہر ہے اگر آپ کی اپنی جاب سے آپ سپورٹ نہیں کر سکتے اپنی فیملی کو، تو آپ اپنے جو فری ٹائم ہے اس میں کس طریقے سے پیرلل انکم کما سکتے ہیں. یہ بھی بڑا ایک زبردست انیشیٹو ہے. سو ARYB گلوبل اور چیئرمین ARY گروپ محمد اقبال صاحب کا یہ زبردست انیشیٹو ہے، اور اس میں ہیلتھ فائنینشیل ہے، ہیلتھ سے ایشو سے ریلیٹڈ ایشو ہیں، تعلیم سے ریلیٹڈ ایشو ہیں، اور جس میں جی سب سے پہلے ہیلتھ فائنینشیل اسٹیبلٹی، پاکستان بزنس اونرز اور کارپوریٹس اپنے بزنس کو گروتھ اور انہینسمنٹ کی طرف کیسے لے کر جا سکتے ہیں. ایجوکیشن نیور اسٹاپ ہے. اب ساتھ ہی جی سیلف ریلائنٹ کیسے ہوا جائے یہ بھی اس میں ہے، خود انحصار بنانا ہے. تو ہمارے ناظرین جو اس میں رجسٹر ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم یہ آپ کو اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں. آپ اس ویب سائٹ پر جائیے اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیے. وزٹ کیجیے www.aryBglobal.com. تو چلے جی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں. سید سجاد محی الدین صاحب ہیں، کو فاؤنڈر ہیں اور CEO ہیں ایزی شفا ہیلتھ ٹیک کمپنی ہے. بہت شکریہ سر جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ بڑی ایک وقت کی اہم ضرورت تھی کہ یہ کسی ایسے پروگرام کا لانچ ہونا، اور گورنمنٹ تو اپنے طور پر جو کرتی ہے یا مزید کرنا چاہیے اس پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو محمد اقبال صاحب اس مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. تو یہ ذرا سمجھائیے گا ہمیں کہ جو مسائل ہیں پاکستان میں صحت سے متعلق، تو اس میں ایزی شفا کیا حل پرووائڈ کرتا ہے؟ اچھا، ایزی شفا ہم نے جب 3-4 سال پہلے شروع کیا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک افورڈیبل اور کوالٹی پرائمری ہیلتھ کے لوگوں کو پہنچائی جائے. ہماری لک کہہ لیں کہ حاجی صاحب کے ساتھ جب شامل ہونے کے بعد ہمیں ایک موقع مل گیا کہ اس پروگرام کو ہم زیادہ پھیلا سکیں. اب پاکستان میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، 30% کے قریب لوگ ڈائبٹیز اس سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ہمارا سولوشن اس قسم کا سولوشن ہے کہ آپ کو کراچی سے لے کے ہنزا تک
اور ARY کی ہیلپ کے ساتھ ہم عام لوگوں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے ان کے ساتھ کیا کیا مسئلے ہیں. اگر ہم آپ کی صحت کو پرائمری سطح پہ آپ کو ڈائگنوز کر لیں تو وہ ایک کمپاؤنڈ ہونے پہ مسئلے کو ہم روک سکتے ہیں. آپ کی ہیلتھ پہ, آپ کے ہاسپٹلس پہ ایک جو بوجھ پڑتا ہے آگے جا کے, ابھی ہم نے کئی ٹیسٹ کیے تھے کراچی میں, لاہور میں, ملٹیپل جگہ پہ, تو ہمیں پتہ چلا کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, شوگر ہے اور مسئلے ہیں, دے ہیڈ نو آئیڈیا. وہ انیشیل لیول پہ نہیں ہے نا, وہ اسکریننگ کا مسئلہ ہے. تو اب ہم اس میں ایزی شفا اس بی گلوبل کے پروگرام, صحت مند پاکستان پروگرام کے توسط سے ہم اس کو ہر جگہ آہستہ آہستہ پھیلاتے جا رہے ہیں. کانسیپٹ وہی ہے, صحت مند پاکستان, جو کہ آپ کو پاکستان کے نہ صرف امیج کو بلکہ اوور آل ایک ہیلدی معاشرے کو تشکیل دے گا. اچھا, یہ جو میڈیکل انڈسٹری سے ڈیجیٹلائز کرنا, جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اس میں انڈکٹ کرنا, یہ کیسے کیا جائے گا, کیا سہولتیں ہوں گی اس کے تحت؟ اچھا, ہمارا کوشش یہی تھی کہ میڈیکل انڈسٹری بہت ایکسپینسو ٹیسٹ ہو رہے تھے, تھرو ٹیکنالوجیز, تھرو آپ کے نئی انوویشنز, ہم ان سب چیزوں کو بہت بہت نیچے لے کے جا سکتے ہیں پرائسنگ کو. اب ہمارا جو مین ایک کیوسک ہے جو کہ ملٹیپل جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, اس میں بہت سے ٹیسٹ, اب ECG بھی بہت ہی سستے, الٹرا ساؤنڈ بہت سستی چیز, ہم ڈائبٹیز, سارے کے سارے ٹیسٹ ہم بہت سستی چیزوں پہ لے گئے بیکاز یوزنگ ٹیکنالوجی. اور ہم آہستہ آہستہ جو آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم ایسی جگہوں پہ آ جائیں گے کہ چند روپوں میں اب ایک بندے کا کمپلیٹ ڈائگنوسٹک انالیسس کر سکیں گے. اور یہی ریزن ہے کہ صحت مند پاکستان پورے پاکستان. تو یہ جو ڈیجیٹل ہیلتھ کلینکس ہیں ابھی کون کون سے شہروں میں؟ ابھی ہم جس طرح پاکستان سے لے کے کراچی سے لے کے ہنزا تک تقریباً تمام شہروں پہ ہیں. کراچی میں ہمارا بہت بڑا سیٹ اپ ہے, اس کے علاوہ راولپنڈی, اسلام آباد میں, پشاور میں, لاہور میں ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اس تقریباً نیکسٹ 3-4 مہینے میں ہم پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں موجود ہوں گے. اور ہم ARY کے اسی کے توسط سے ہم بہت سپیڈ سے ہم پھیلتے جا رہے ہیں. تو یہ بھی بتائیے گا, اب ڈیجیٹل کلینک ہوگا یا جو صحت مند پاکستان, یہ جو پروگرام ہے, انیشیٹو ہے, اس میں ڈاکٹر, فارماسیوٹیکل کمپنیز یہ بھی آن بورڈ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. ابھی آپ کو معلوم ہے کبھی ایک ہیپیٹائٹس کا پاکستان میں بہت بڑا پرابلم ہے, تو فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ مل کے ہم ریپڈ ٹیسٹنگ کی سہولت دے رہے ہیں. اچھا, ہم اپنے تمام ڈیجیٹل کلینکس میں جو بھی پیشنٹ یا جو بھی آتا ہے ہم اس کی ریپڈ ٹیسٹنگ کر دیتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ہیپیٹائٹس کا کوئی ایشو ہے کوئی اور, ہم اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس, HIV, ٹائیفائڈ, ڈینگی سب کی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. وہ فارماسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا ہوا. اسی طرح جو فارمیسیز ہیں, ہم ہر فارمیسیز پہ یہ سسٹم لگا سکتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا, جو بھی لوگ فارمیسی پہ آتے ہیں وہ اپنی بیسک اسکریننگ وہیں پہ کروا لیں. اچھا, اسی طرح اور جگہوں پہ ہم جا رہے ہیں, چاہے ڈاکٹرز کے کلینک ہے, ڈاکٹرز اپنے کلینک کی جو ہے ریچ بڑھا سکتے ہیں اس وجہ سے, کیونکہ ہم اکنامیکل بھی ہیں اور تمام کے تمام ٹیسٹ ایک جگہ پہ دیتے ہیں. اور یہ جو ٹیسٹس ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہیں ہاسپٹل؟ بالکل. ہم ہمارے تمام کے تمام ٹیسٹ ہیں, ہماری جو ڈیوائسز ہیں وہ CE اور FDA اپرووڈ ہیں. وہ FDA اپرووڈ ڈیوائسز ہے جن سے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو ریپڈ ٹیسٹ ہیں وہ بھی ڈریپ, جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان سے اپرووڈ ہیں. وہ سارے کے سارے وہ سب چیزیں اپرووڈ ہیں. یعنی کہ اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک لائف سٹائل سے انٹروڈیوس کرانا جس میں آپ اپنا بیسک چیک اپ جو ہے وہ اینولی ریگولرلی جو ہے وہ کروائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو, اور کہتے ہیں نا پریمپٹیو میجرز آپ لے سکیں. ایسے آپ پرویکٹیو ہوں, آپ کے پاس انفارمیشن آئے گی کوارٹرلی 6 منتھلی کے آپ ایسے چل رہے ہیں, یہ آپ کے وائٹل اسٹیٹسٹکس ہیں. مے بی ناؤ دیر از اے بلڈ پریشر ایلیویٹر, ناؤ دیر از اے گڈ ٹائم ٹو گو ٹو اے ڈاکٹر اینڈ گیٹ سم تھنگ. آپ کو پتہ چل جائے کیا ہو رہا ہے. جس طرح ہم نے ایک بڑا پروگرام سٹارٹ کیا بچوں کے لیے اسکولوں میں, ایزی اسکریننگ کے نام سے. وہاں پہ اپنے سسٹم رکھے بچوں کی ہم ٹیسٹنگ کریں کہ BMI کی, خدا نہ خواستہ کوئی اوور ویٹ یا انڈر ویٹ تو نہیں ہے. ہم ان کے آئی ٹیسٹ کر رہے ہیں, ہیئرنگ ٹیسٹ کر رہے ہیں, سائیکولوجیکل انالیسس کر رہے ہیں, اور پھر ایک رپورٹ بنا کے پیرنٹس کو اور اسکول والوں کو دیتے ہیں تاکہ ان کو پرویکٹیولی بچے کہاں پہ پتہ چل سکے. اور اس میں ہم ظاہری بات ہے کہ ARY کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ہم ملٹیپل اسکولوں میں جاتے جا رہے ہیں. اور یہ ریکمنڈیشن ویسے کوارٹرلی ہیں, مطلب ہر 3 مہینے بعد؟ ہم منتھلی بھی کر رہے ہیں, کوارٹرلی بھی کر رہے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے چاہتے ہیں. ایک پلیٹ فارم میں کتنے ٹیسٹ اویلیبل ہیں؟ تمام کے تمام بیسک وائٹلس کے علاوہ ہم اس کے علاوہ آپ کی ڈائبٹیز کا کر سکتے ہیں, ہم ECG کر سکتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں,
खास तौर पर प्रेगनेंसी मैनेजमेंट से इसमें अल्ट्रासाउंड भी कर लेते हैं, फिर हम ENT का टेस्ट है और डर्माटोलॉजी का सोल्यूशन भी है, फिर रैपिड टेस्ट पूरा एक आप समझ लें एक छोटा सा क्लिनिक है, स्मॉल ATM टाइप मशीन। और इसका रिकॉर्ड जो है, जो भी टेस्ट होंगे वो उस इंडिविजुअल को बाय ईमेल या बाय ईमेल, व्हाट्सएप, मल्टीपल तरीकों से जा सकते हैं। हम डैशबोर्ड ऑन वेब भी दे सकते हैं कि आपके पास ये चीज़ें चल रही हैं, मल्टीपल चीज़ें। अच्छा, तो ये आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान के तवसत से जो अब सेहतमंद पाकिस्तान है, तो इस पे आप क्या? अच्छा, ये अब ये इनिशिएटिव इस किस्म का कि ये इतना बड़ा हो सकता है और ये कोई दीवाने का ख्वाब नहीं, ये हो सकता है। हमारे हमसाया मुल्क में इस वक्त जो टूरिज्म ट्रैवल जो आपका मेडिकल टूरिज्म है वो कोई $10 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। अगर हम इसको सही तरीके से करें, आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान और सेहतमंद पाकिस्तान के तवज्जुह से, ईजी शिफा उसका पहला स्टेप है जो पहला टेस्ट कर लेगा। उसके बाद अगर हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, जो हमारे हॉस्पिटल है वो सर्टन एक्रेडिटेशन ले लें, तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर जिसके लिए हम लोगों को पास फिर रहे होते हैं, ये हम खुद बड़ी जल्दी लेके आ सकते हैं। इसमें हाजी इकबाल साहब से हमारी डिस्कशंस चल रही हैं कि हम किस तरीके से इस पूरे इनिशिएटिव को लेके आ सकते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम बहुत आराम से, कोई मसला नहीं है, हम 2-3 साल में ये पूरा सेटअप कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। हमारा हमसाया मुल्क कर रहा है, हम उसमें कर सकते हैं। 3-4 साल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम हम लेके आ सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप सेहतमंद पाकिस्तान के नीचे आप कर लें, आप लेट्स सपोज हील इन पाकिस्तान नाम है, दम चले, हील इन पाकिस्तान का एक पूरा कैंपेन चलाएं। आप बाहर से लोग आना चाहते हैं, जो हज़ारों डॉलर में चीज़ें होती हैं वहाँ पे, आज बहुत ही एक महदूद पे अच्छे डॉक्टर्स आपको पूरा कर सकते हैं। यानी कि कोई फॉरेन डॉक्टर भी इसमें इंडक्ट हो सकता है। मैं भी ह्यूस्टन में था, अपना जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग्स हो रही थी, बहुत से पाकिस्तानी डॉक्टर ये चाहते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ लेके आएँ। यहाँ पे अगर अच्छी फैसिलिटीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, हुकूमत कुछ सहूलियात दे, सारा कुछ दे, तो ये बहुत आराम से किया जा सकता है। एक चीज़ और वो ये कि आजकल लोग थोड़ा इस तरफ नहीं है, लेकिन थेरेपी भी बहुत मैटर करती है, तो क्या इस हवाले से भी कोई एक्सपेंशन होगी? थेरेपी से आपकी मुराद अगर साइकियाट्री की बात करें? अच्छा, ये बहुत बड़ा, अपने बड़ी कोविड के बाद से ये बहुत बड़ा मसला आ गया और अभी हम ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक इशू, अगर आप किसी से बात करते तो वो इसको थोड़ा सा लेता है कि नहीं हमने नहीं करवाना, लेकिन अब लोगों में शऊर आ रहा है, चाहे वो ऑटिज्म हो, ADHD हो, डिप्रेशन हो। हम इसमें काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर साइड पे भी, एप्लीकेशन साइड पे भी, और लोगों को बाहर से भी लेके आ रहे हैं ताकि वो हमारे लोगों की इसमें हेल्प कर सकें। और इसके अंदर अगर इनिशियल लेवल पे गवर्नमेंट से आप लोग बात करके अगर इन्वेस्ट कर सकें तो उसमें फिर आगे के लेवल पर जो एक्सपेंडिचर है वो भी बच सकता है। बिल्कुल, सारा मसला यही है, अगर आप किसी चीज़ को शुरू में आइडेंटिफाई करके थोड़ा रोक ले तो जो 3-4 साल बाद जाके उसने और खर्चा वो सब बच सकता है। आपके हॉस्पिटल पे प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सैयद सज्जाद मोहिउद्दीन साहब, आप बहुत तशरीफ लाए। तो चलिए जी, काफ़ी आई होप को समझ आया होगा, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए और काफ़ी फ़ायदेमंद ये चीज़ है। चलें जी, और साथ ही ज़रा आपको कुछ अपडेट्स हैं वो बता देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की दरख्वास्त पर विफाक और सूबाई हुकूमत से 12 नवंबर तक रिपोर्ट तलब की। आबिद खान मजीद बता रहे हैं जी। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से 12 नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि बानी PTI को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। आए रोज मुकदमात में बानी PTI को मुलव्विस कर दिया जाता है। हर शहरी का हक है कि उसे अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात का इल्म हो। बानी PTI के खिलाफ नामालूम मुकदमात दर्ज हैं और खदशा है कि इन मुकदमात में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लिहाजा अदालत इन तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब करे और हुक्म दे कि किसी भी नामालूम मुकदमे में बानी PTI को गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए और 12 नवंबर को जो है वो रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब जरा आपको बताएं कि आईनी बेंचेस से मुतालिक सिंध असम्बली की करारदाद के बाद सिंध हाई कोर्ट में मुतअद्दिद केसेस की समाअत मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि KMC के ठेकों में अदम शफाफियत का केस भी आईनी बेंच को भेजा जाएगा। तो असगर उमर मजीद बता रहे हैं हमें जी। आज जब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में समाअत का आगाज हुआ तो कुछ केसेज में सरकारी वकील का कहना था कि ये मुकदमात आईनी बेंच में जाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया और उसका कहना था कि आपको वो करारदाद यहाँ पर लेकर आनी चाहिए थी और अपने जो आपकी गुजारिशात हैं उसके सबूत में ये देना चाहिए था। तमाम उसके बाद सिंध हाई कोर्ट की करारदाद अब सिंध हाई कोर्ट में पहुँच गई है और बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा
کہ ہم نے اب بنیادی حقوق کے متعلق جو آئین کا آرٹیکل 199 کا سب آرٹیکل 1 اور C ہے، اس کے متعلق کیسز کی سماعت نہیں کر سکتے، اور یہ جو آئینی بینچ ہے جو چونکہ سندھ اسمبلی نے قرارداد منظور کر لی ہے تو اب جوڈیشل کمیشن تشکیل دے گا، اس وقت تک ان مقدمات کی سماعت نہیں ہو سکتی ہے، اور انہوں نے متعدد مقدمات کی سماعت آج یہ ملتوی کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے علاوہ بھی سندھ ہائی کورٹ کے جو دیگر بینچز تھے انہوں نے بھی 199 سے متعلق درخواستوں کی سماعت سے انکار کیا ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے جب یہاں پر آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا تو یہ مقدمات وہاں منتقل کیے جائیں، اور سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت 21,000 سے زیادہ مقدمات، آئینی مقدمات اور درخواستیں زیر سماعت ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ چلیں یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا ہم چنیوٹ کا رخ کر لیتے ہیں جہاں پر ہوا بیل دوڑ کا مقابلہ، اور پنجاب بھر سے بڑے خوبصورت اور گبرو قسم کے بیل وہاں پر لائے گئے تھے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے ریس میں حصہ لیا۔ ہزاروں شائقین جی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھے، تو امیر عمر چمن اس پر رپورٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں بیل دوڑ یا داندوں کا جلسہ ایک روایتی، ثقافتی اور مقبول ترین کھیل ہے، جس کے مقابلوں میں شریک سوار کو لکڑی کے ایک فریم کے ذریعے باندھے گئے دو بیلوں کے پیچھے ایک تختے پر کھڑے کھڑے فتح کی لکیر کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بغیر تشہیر کے اس کو دیکھنے ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ بیل دوڑ پنجاب دی قدیمی ثقافت ہے جناب، اسی بڑا بے صبری نال اس دا انتظار کرنے اور آج ویکھیے بڑا انجوائے کیتا، بڑا خوش ہوئے۔ عمومی طور پر فصلوں کی کٹائی کے بعد سردیوں میں یہ مقابلے کرائے جاتے ہیں۔ مقابلوں میں حصہ لینے والے بیلوں کو سارا سال بے تین خوراک ہی نہیں کھلائی جاتی بلکہ ان کی مالش بھی کی جاتی ہے تاکہ وہ صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ بہت خوبصورت بھی لگیں۔ دان سی لینے ہیں دنی دے نانو مصری گوڑ آٹا کھوینے ہیں، موڑ نانو شام سونب کے تے موڑ جناب سڑا جلسہ ہوندا ہے بائی دوڑ۔ ماہرین کہتے ہیں دیہی علاقوں میں اس طرح کے تفریح مقابلوں میں اضافے کے باعث نہ صرف مقامی افراد لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کا ایک ایسا تشخص سامنے آ رہا ہے جس سے دوسرے ممالک کے لوگ ناواقف ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ۔ اچھا صدف، ویسے وہاں پر نا گاؤں دیہات میں مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے سب سے یہ شریفانہ اس کو میں اس اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ ورنہ بیلوں کو لڑایا بھی جاتا ہے، اس میں ظاہر نقصان ہونے کا، جان سے جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، اگر خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں ہو، مرغے لڑائے جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کافی یہ لیس وائلنٹ ہے، لیکن ان کا خیال بڑا رکھا جاتا ہے، ورنہ بیلوں کو کھیتی باڑی میں اب بھی دور افتادہ علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ بیل ہیں، ان کی خدمتیں ہوتی ہیں، خوب ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے، میوے کھلائے جاتے ہیں، پیڑے کھلائے جاتے ہیں، سارا کچھ ہے، ایکسرسائزز ان کی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو بس دوڑایا جاتا ہے، اور ان کی خوبصورتی کے بھی چرچے ہوتے ہیں۔ اچھا، جہاں آپ خوبصورتی کے چرچے کی بات کر رہے ہیں اور خیال جس طرح رکھا جاتا ہے، تو کچھ جانور ایسے بھی ہیں، ویسے تو جانوروں کو جوتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جن کے لیے باقاعدہ طور پہ تیار کیے جاتے ہیں، تو ایسے جانوروں میں گھوڑا ہے اور گدھا ہے۔ روحا فاطمہ ہمیں اس حوالے سے بتائیں گی کہ کیسے ان کے شوز تیار ہوتے ہیں۔ ربڑ، کیل اور ہاتھوں میں ہتھوڑی سے لوہے کی نال لگاتے یہ ہیں محمد عاقب، جو نال سازی کے پیشے سے منسلک ہیں۔ بھائی کے ساتھ سیکھا ہے، بھائی نے کیا ہے، کافی ٹائم سے ان کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ نال لگانے کے لیے سب سے پہلے جانور کا پاؤں صاف کیا جاتا ہے، پھر تراشتے ہوئے لوہے کی نال کو جانور کے پیر پر رکھ کر اسے کیل کی مدد سے لگایا جاتا ہے۔ نال لگانے کا مقصد جانوروں کو چوٹ سے محفوظ رکھنا ہے۔ بڑا آتا ہے، جیسے پاؤں چیک کرتے ہیں، پھر اس کے حساب سے یہ نال سیٹ کرتے ہیں، اس کے پاؤں پہ پاؤں بناتے ہیں۔ گھوڑے اور گدھوں کے پیر کے الگ سائز کے جوتے بنائے جاتے ہیں، انہیں ہم نال کہتے ہیں، لیکن عام زبان میں اسے گھوڑے کا پیر بھی کہا جاتا ہے۔ شہر میں نال بنانے والوں کی تعداد کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی چند افراد اس ہنر کو کسی حد تک بچائے ہوئے ہیں۔ گھوڑوں کی نال بنانے کا کام دور جدید میں کچھ معدوم سا ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب بھی کچھ افراد اس فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز، کراچی۔ اچھا جی، تو ابھی خبر یہ ہے کہ کراچی کا سائٹ ایریا، یہاں پر سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے 2 غیر ملکی شہری زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ملزم فرار ہو گیا ہے۔ SSP کا کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل مل کے اندر گارڈ شریف، جس کا نام بتایا جاتا ہے، اور 2 غیر ملکی ملازمین میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا جس پر گارڈ نے فائرنگ کر دی۔ تو نذیر شاہ سے ہم ڈیٹیل جان لیتے ہیں، بتائیے نذیر یہ کیا واقعہ ہے؟
आप बिल्कुल देखें साइड एरिया में मैं इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हूँ। ये लिबर्टी के नाम से एक टेक्सटाइल मिल है जिसके अंदर ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। यहाँ पर इस वक्त रेंजर्स, पुलिस और तहकीकाती इदारों के अफसरान की बड़ी तादाद यहाँ पहुँच गई है क्योंकि हसास मामला है। और जो हमें इब्तदाई तौर पर मालूमात हासिल हुई हैं, एक सिक्योरिटी कंपनी का मुलाजिम है जिसकी जानिब से बताया जा रहा है पहले जो गैर मुल्की जो शहरी थे उनकी आपस में तल्ख कलामी हुई है और उसके बाद उसने अपने पिस्तौल से उन दोनों पर फायरिंग कर दी जिससे दोनों जख्मी हुए, जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है जिन्हें स्टेडियम रोड पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और बताया जा रहा है कि इस कंपनी का नाम एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी कंपनी है जिसका सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। यहाँ पर इस वक्त सीडीडी हुकाम, पुलिस, रेंजर्स और दीगर तहकीकाती इदारों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे फुटेजेस और जो दीगर मुलाजमीन अमला है जिस फैक्ट्री का उनसे बयानात लिए जा रहे हैं और इस मामले को इंतहाई सीरियस निगाह से देखा जा रहा है और इस पर जो है मजीद जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी चलें जी, तो इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे नज़ीर शाह, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये एक टेक्सटाइल मिल है जहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है साइट एरिया में और ऐसे में 2 गैर मुल्की मुलाजमीन को ज़ख्मी कर दिया गार्ड ने फायरिंग करके। अच्छा जी, कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। आजम स्वाति को टेक्सला पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट जेल अटक के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। बाबर मलिक से डिटेल जान लेते हैं। जी बाबर। आज यहाँ पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति को अटक जेल से रिहा किया गया है और आजम स्वाति को रिहाई के बाद टेक्सला पुलिस को ये मतलूब थे। टेक्सला थाना में एक मुकदमा दर्ज है जो दौरान एहतजाज तोड़ फोड़ गिराव जलाओ का मुकदमा था जिसमें आजम स्वाति भी टेक्सला पुलिस को मतलूब थे। आजम स्वाति रिहाई के बाद रवाना हो रहे थे कि रास्ते में टेक्सला पुलिस ने इन्हें बताया कि इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है तो इन्होंने फौरी तौर पर आजम स्वाति को गिरफ्तार करके टेक्सला मुंतकिल कर दिया। यूं टेक्सला में दर्ज मुकदमे में आजम स्वाति की गिरफ्तारी जाहिर की गई है। जी बहुत शुक्रिया बाबर आपका। अच्छा जी, तो जाड़ा अभी आया भी नहीं धूम मचाता बल्कि रेट बढ़ाता। यहाँ नहीं आया है, पूरे मुल्क में आ गया है। रेट्स बढ़ गए, जाके पूछे ना बादाम, काजू, मूंगफली एटसेट्रा एटसेट्रा, तो लग रहा है जाड़ा आ चुका है। अच्छा, वो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पहले हम सिर्फ उसको रोते थे चिलगोजे को, वो तो अगर सर्दी आ जाती तो फिर महंगे महंगे ड्राई फ्रूट। आपको पता है चिलगोजे का सोचते सोचते सूरजमुखी पे आ गए। सूरजमुखी के बीच पर हम उसको भी महंगा करवाएंगे। मुझे गलतफहमी ना हो कि आप सूरजमुखी ना खाने लगे। चंद्रमुखी तो नहीं कहा ना मैंने। चले इस हवाले से उल्फत मुगल हमें बता दें भी क्या कीमतें, देख लेते हैं। मौसम बदलने के आसार आए तो ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान को पहुंच गईं। मुख्तलिफ अकसाम के ड्राई फ्रूट इतने महंगे हैं कि आम आदमी इस बारे में तो ना ही सोचे तो अच्छा होगा। ड्राई फ्रूट की दुकानों पर साबित अखरोट की कीमत 800 रुपए से 1600 रुपए, जबकि अखरोट की गिरी की कीमत 3400 रुपए फी किलो है। साबित बादाम 1600 रुपए से 2400 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि बादाम की गिरी 3000 से 3400 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। लोग मुतम्मल नहीं है खरीदने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है, वो अपने घर का काम, अपना चूल्हा जलाने से परेशान है। तो ये तो किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे हों तो चलो खरीदारी कर लेता है, लेकिन अब ये मसला पहुंच से बहुत दूर हो चुका है, ये बहुत ज्यादा महंगी हो गई हुई है। काजू 3800 रुपए, पिस्ता 3600 रुपए और चलगोजे की तो बात ही ना करें जो 16000 फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। गरीब आदमी खाए तो खाए क्या, यहाँ बिजली का बिल इतना आ जाता है कि ये देखिए ये सब गरीब लोग जिससे पूछेंगे वो कहेगा मेरा 20,000 बिल आ गया, 25,000 बिल आ गया। अब मेरी बकलम 25,800 रुपये सैलरी है, मुझे बताइए मैं क्या खाऊंगा, बिजली का बिल दूंगा या कुछ खाऊंगा। जहाँ इंसान आधा किलो लेता था वहाँ ये है कि चलो खाने के लिए 50 की ले ली, 100 की ले ली। दुकानदारों का कहना है कि सर्दी में इजाफे के साथ ही ड्राई फ्रूट की कीमतों में मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ उल्फत मुगल, एयरबे न्यूज, लाहौर। सुन लिया आपने कीमतें, क्या खाए बंदा, मतलब कोई बात नहीं, सर्दी का इंतजार करें। मतलब अब आपसे इजाजत चाहने का वक्त आ गया। अशफाक के पास तो कोई अब स्पीचलेस हो गए अशफाक, कीमतों के दाम देख के। मैं तो कह रहा हूँ जिस चीज को खाएंगे उसके रेट बढ़ जाएंगे, तो नाम ही न लें। चलो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।